سکتی ہے. معظم آپ نے کیا سیکھا؟ السلام علیکم. آگے آ جائیے آپ پیش. جی جی بیٹا آپ نے کیا سیکھا آج؟ فٹ فٹ. لیٹ آئی ہیں تو تھوڑے سے زیادہ سبق لینا ہیں. کیا سیکھا بتاؤ؟ شاباش. ٹھیک ہے جی. آپ نے رہنا چاہیے. آپ نے کیا سیکھا؟ اچھی صبح کی دعائیں پڑھی ہیں اور اس میں مطلب یہ مانگی ہیں یا پڑھی ہیں؟ مانگی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں بڑی دعائیں پڑھنی ہیں ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. دعائیں مانگی ہیں اور ان میں جو کچھ ہم نے پڑھا کہ اپنے بھائیوں کے لیے بخشش کی دعائیں کریں یا آپ نے جو آج ہی آ رہی ہے وہ دعا انشاءاللہ. ہاں وہ آج لا تجل غلن والی. ٹھیک ہے آج کے پارے میں چلیں جلدی سے پارہ شروع کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس آج بہت ہی خوبصورت پارہ ہے. یعنی آپ جس کو کہہ لیں کہ مبالغے کی حد تک خوبصورت ہے. 28واں پارہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حق ادا کرنے والا بنا دے. ابھی ہم 27ویں پارے سے شروع کریں گے. آیت نمبر 21 سورۃ حدید. لگا دیجیے گا فون میں شروع کریں. ریکارڈنگ چیک کر لو پلیز. پھر دیکھ لو مجھے یقین نہیں آپ کا. چلیے جی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ایک آیت پیچھے جو میں نے بولی تھی ابھی میں دوبارہ بولتی ہوں. سورۃ حدید آیت نمبر 20. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. خوب جان لو. کس کو کہا جا رہا ہے؟ مجھے کہا جا رہا ہے. کیا کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے. 4 لفظیں ہائی لائٹ کر لیجئے. چاروں کے اوپر غور کریں گے تو آپ کو پوری زندگی کا سائیکل دکھے گا. اگر آپ دیکھیں تو لائف سائیکل انہی 4 چیزوں کے بیچ میں گھومتا ہے. کیسے؟ پہلی چیز ہے لعب، کھیل، کھلونا، پلینگ. بچپن میں کھیل پیارا ہوتا ہے. بچے کو ہر وقت کھیل 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 کھیل. ماں نہلاتی ہے، بچہ پانی میں تھپ 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 ہاتھ مار کے کھیلنا شروع ہو جاتا ہے. ماں کہتی کھانا کھا، وہ کہتا چمچ لے کے میں نے کھیلنا ہے. بچپن سے تھوڑا سا اوپر بڑھتے ہیں، جب ٹین ایج شروع ہونے لگتی ہے تو اس وقت پھر لہو آ جاتا ہے، جن سے مخالف کی کشش. پھر دل چاہتا ہے ذرا دیکھیں اس کلک کے اندر کیا ہے اور ادھر کیا ہے اور یہ لڑکی کیسی ہے، یہ لڑکا کیا ہے. پھر لہو کے اندر زندگی گزرتی ہے تو کوئی ٹین ایج جس کو لوگ سویٹ ٹین اور نہ جانے کون سی ٹین کہتے ہیں، وہ بیچاری اللہ اللہ کر کے گزرتی ہے. میں تو کہتی ہوں خیر کی گزر جائے بس. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد 20 کے بعد ذرا شادی شدی کے دن شروع ہو چکے ہوتے ہیں تو زینت آ جاتی ہے. بننے ٹھننے کا شوق بڑا ہوتا ہے. گھنٹہ گھنٹہ شیشے کے آگے ہی کھڑے رہتے ہیں. چلے لڑکیاں تو کھڑی ہوں جو بیچارے لڑکے کھڑے رہتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتا نتیجہ تو پھر وہی نکلتا جو تھا. کتنا کو فرق پڑتا ہے وہ بال سیدھے کھڑے کر لیں، ٹیڑھے کھڑے کر لیں، جیل لگا لیں. اب بھائی ہمارے ناراض نہ ہو جائیں اس بات پہ، لیکن دیکھیں اللہ کے نبی نے کہا کہ نتائج دیکھو چیز کے. الاعمال بالخواتیم یعمل. جو عمل ہے وہ بتائے گا کہ آپ کا پروسیس ٹھیک تھا کہ نہیں ہے. کوئی جتنا مرضی خوبصورت کرے تو لڑکیاں بیچاری کچھ نہ کچھ تو پھر فرق پڑ ہی جاتا ہے ان پہ. لیکن بہرحال اس عمر میں زینت زینت زینت. شادی ہوتی ہے تو کپڑے دلہن کیا پہنے گی، دلہا کیا پہنے گا، کمرہ کس رنگ کا ہوگا، میچنگ کیا ہوگی. پھر شادی ہو گئی تو دونوں ہی سجتے سنورتے ہیں. اسی طرح زندگی گزرنے لگتی ہے تو 30 کی عمر آ جاتی ہے. 30s یا لیٹ 30s میں جب بندہ جاتا ہے تو پھر تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. بس آپ سوچیں کہ 30-35 سے اوپر کی زندگی میں پھر صرف بڑھ کے رہ جاتی ہیں. تمہارا اتنے، تمہارے پلاٹ کتنے ہیں، میرے کتنے ہیں، میرے اتنے بیٹے، تمہارے کتنے بیٹے ہیں. پھر اکثر اس عمر میں مال کی بہت ہرس لگ جاتی ہے کیونکہ جسم کمزور ہو رہا ہوتا ہے اور آگے ایک بہت بڑا تاریک اندھیرا دکھ رہا ہوتا ہے بڑھاپے کے نام پہ. تو لہٰذا ایسے وقت میں پھر لوگ بہت مال جمع کرنے لگتے ہیں. عموماً اس عمر میں پیسے جمع کرنے کا شوق ہو جاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے لوگ مال خرچ کرنے کے شوقین ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایک معاملہ ختم ہو جاتا ہے اور انسان قبر میں پہنچا دیا جاتا ہے. یہ ہے 4 وجوہات جن کی وجہ سے ہم اللہ کے راستوں میں خرچ نہیں کر پاتے. پیچھے خرچ کی بات کر کے اب یہاں یہ بتا دیا. آج آپ دیکھیے کہ کتنا ہماری زندگی اس چیز کی ایک قسم کی چغلی کھا رہی ہے. ہم حقیقت میں اگر اس کو دیکھیں تو بہت زیادہ غور و فکر والی آیت ہے. آج ہم کیوں اتنے سوشلائز ہیں؟ کیونکہ صحابہ کرام کی زندگی میں مقصد تھا. ہمارے پاس مقصد نہیں ہے. کیا وہ بھی اتنے سوشل تھے؟ کیا جتنے گھنٹے ایک شادی میں لگاتی ہوں اتنے کہیں اور بھی لگاتی تھی؟
آپ کی ٹائپنگ کی آواز آ رہی ہے ان کو اس کے اندر کہ آپ کا انسائڈ مائک کھلا ہوا ہے. اوکے تو ریکارڈنگ خراب ہو گئی ہوگی. بیٹا اپنی مین کمپیوٹر کی وہ بھی چیک کریں, اس میں کوئی گڑبڑ ہوگی ہو, خراب ہو جائے گی ریکارڈنگ. ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں یہ بتاتے ہیں کہ ہر چیز کو اتنا وقت دو جتنا کہ اس کی مثال ہے. اب یہاں دنیا کی زندگی کی ایک بہت ہی خوبصورت مثال ہے, بڑے غور سے سنیے گا. کمثل غیث اعجب الکفار, اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بارش ہو گئی, سوچئے ذرا, تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے. کسان کیا سوچتا ہے بارش ہوئی ہے تو اس کے بعد بہت زیادہ فصل ہوگی, پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے. جوانی, پہلے کسان کون ہے؟ ماں باپ. بچے پیدا ہوتے ہیں, ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں 4 بیٹے تو ہو گئے ہیں, بس انشاءاللہ دیکھنا اب ہمارا اور کیا ہوگا. پھر وہ بچے جوان ہونے لگتے ہیں, ایک دم جوانی کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ ثم یہیج فتراہ مصفرا, پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی. بڑھاپا آ گیا یا اچانک موت آ گئی. اور پھر بالآخر ثم یکون حطاما, پھر وہ بھس بن کے رہ گئی. یہ ہے زندگی. دیکھ لیجئے کتنا چھوٹا سرکل ہے ہمارا. بچہ کمزور ہوتا ہے, کمزوریوں سے ہی نکلتا ہے, اور اس کے ساتھ ہی آخر تک بڑھاپے میں اب دیکھیے کہ کمزوریاں ہی کمزوریاں. کبھی بوڑھوں کی جھریوں کو دیکھیں تو آپ کو یہ آج سمجھ آئے گی کہ پھر وہ بھوس بن کے رہ گئی, زرد ہو گئی. ایک ایک جھری کے اندر ایک ایک سال کا شاید تجربہ ہوگا کہ یہ سیکھا ہم نے کیا, کہ علم انما الحیات الدنیا لعب و لہو. ہر ایک اگر اپنی ترجیحات کو چیک کرے تو اس کو جینے کا سٹائل سمجھ آ جائے گا. اس کے برعکس ایک دوسرا کردار کہ اس نے دنیا میں یہ کیا, لیکن آخرت میں کیا ہے؟ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. یہ 2 کردار ہیں. اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے. تم کیش کرا لو جو بھی چیک کرانا چاہتے ہو. کون چاہتا ہے کہ پہلا معاملہ اس کے ساتھ ہو؟ کوئی بھی نہیں چاہتا. اس لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, وارضوان, اور ہمیں آئندہ اور نیکیوں کی توفیق دے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, دنیا کی زندگی ایک دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں. دھوکا کیسے ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ہمیں مل رہا ہے, وہ کھو رہا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں بڑھ رہا ہے, وہ گھٹ رہا ہے. ہر سال ایک موم بتی جو لگ جاتی ہے کیک پہ, کبھی آپ نے سوچا یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ تمہاری زندگی کا چراغ گل ہونے والا ہے. تم موت سے 1 سال اور قریب ہو گئے. نہ جانے کس شوق سے لوگ اس کا کیک کھاتے ہیں. میں تو کہتی ہوں بیٹھ کے رو کے دعا کر لے انسان کسی کی برتھ ڈے کے دن کہ اللہ 1 سال گزر گئے, اس کو آگے بھی زندہ رکھنا, اس کو نیکیاں کرنے والا بنا. اور کون سا سال ہے جو ہم نے بہت کو تیر مار لیا ہے؟ یہ دیکھا کریں ہر اپنی برتھ ڈے کے دن پہ پچھلے سال میں کیا کیا. آپ لوگ چھوٹی سی ایکٹیویٹی لکھ لیں, شاید آپ کو فائدہ دے گی. کہ اپنی برتھ ڈے یا آپ کے دوستوں کی ہے, کسی کی بھی ہے, اس دن یہ سوچئے کہ میں نے پچھلے سال سے اب تک کیا چینج اپنے اندر پیش کی, میں نے اپنے اندر کیا خوبی بڑھائی. میری پچھلی سال کی نماز سے اس سال کی نماز کیسی رہی, میرے روزوں سے اگلے روزے کیسے رہے, میرا دل کتنا بدلا, میری ڈریسنگ کتنی بدلی, میرا تعلق باللہ کتنا بدلا, تعلق برسول کتنا بدلا. محاسبہ کر لیجئے کیا کھویا اور کیا پایا. اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. کوئی گناہ نہیں ہے یہ بات کہ آپ اپنے ایک قسم کے محاسبے کے لیے کریں گے. اور جب انسان کو زندگی کی حقیقت سمجھ آتی ہے نا, تو پھر اس کے بعد ایک بات جس کا حکم دیا گیا کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم, دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں زمین جیسی ہے. سورۃ آل عمران کی آیت 133 میں بھی اسی طرح پڑھا تھا نا. اس کو اور اس کو ملا لیجئے تو ذہن میں ایک تصور آتا ہے کہ جنت میں ایک انسان کو جو باغ اور محلات ملیں گے نا, وہ تو صرف اس کے قیام کے لیے ہوں گے, مگر در حقیقت پوری کائنات اس کی سرگاہ ہوگی. یعنی جنت میں جہاں جائے گا بھاگے گا پھرو. جیسے اس آیت کو آپ یوں سمجھیے کہ سابقوا الی مغفرۃ, کہ جیسے جنت کا ٹور لگا لو, بھاگو دوڑو. ہمارا گھر ایک ہی جگہ ہوتا ہے نا. جیسے آج کل اگر ہم ناروے میں رہ رہے ہیں تو پوری دنیا ہمارے لیے کھلی ہے, ہم جہاں چاہیں گھومیں پھریں. واپسی کی ٹکٹ کہاں ہوتی ہے؟ آپ کے ہوم لینڈ پہ ہوتی ہے, یہاں آپ رہتے ہیں جہاں آپ کا گھر ہے. جنت میں بھی مومن سیر بہت کرے گا اور کیا مزہ آئے گا. سبحان اللہ. اللہ کی اس کائنات کو آپ دیکھ لیں تو آپ کا دل کھل جاتا ہے. تو کہاں پھر آپ اس دن وہاں اپنے آپ کو کتنا خوش قسمت محسوس کریں گے. 4 دن کا سفر ہے, یقین کریں اس میں 2 یا 3 تو گزر ہی چکے ہیں, پیچھے بس اب ایک ہی دن ہے کوئی.
اور اگر ایک دن کو کر لیں تو 3 حصے تو زندگی ہماری گزر ہی چکی ہوگی، 2 حصے تو گزر ہی چکی ہے نا کم سے کم، اوپر بھی گزر جائے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد اللہ کی مغفرت، کتنا مزہ آئے گا، آپ باتیں کریں گے اللہ تعالیٰ سے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیں گے، ہم پھر سب مل کے اللہ کے نبی کے گھر جایا کریں گے، اللہ کے نبی ہم آ جائیں پلیز، ہم نے آپ سے باتیں کرنی ہے۔ پھر ایک دن ہم سب مل کے ابو بکر صدیق کے گھر جائیں گے، ابو بکر سنائیے وہ غار کی رات کی کہانی، ہم آپ کے منہ سے سننا چاہتے ہیں، ہم نے اپنے رب کی زبان سے اپنے رب کے کلام میں تو پڑھ لی تھی، لیکن ہم نے آپ سے سننی ہے۔ کیا چوٹ پڑی تھی اس وقت دل پہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے لوگوں نے آپ کے بال تک نوچ دیے۔ کبھی آپ سوچئے تو صحیح، کتنی پیاری شخصیات ہے۔ پھر ایک دن ہم سب مل کے حضرت ابراہیم کے گھر جائیں گے، سنائیے ذرا وہ آگ کی کہانی، آپ خود سنائیں، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا۔ اور موسیٰ سنائیے ذرا وہ رات کیا تھی جب کوہ طور پہ آپ کو آواز پڑی اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، کہ موسیٰ میں اللہ ہوں۔ کیا 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 کردار ہیں ہمارے لیے منتظر، اور ہم اس دنیا میں پڑے ہوئے، دل نہیں چاہتا۔ یہی ایسی آیتیں تھی جنہوں نے حضرت انس کو کھجوریں پھینک کے میدان عمیر بن حمام کھجوریں کھا رہے تھے، اور یہ آیتیں سن کے اللہ کے نبی کی زبان سے جب خوشخبری سنی کہ ہاں تم جنتی ہو، تو کہا میں کھجوریں کھانے میں وقت ضائع کر رہا ہوں، تھیلا پھینکا، میدان جنگ میں جا کے لڑے اور شہید ہو گئے۔ انس بن نضر کہتے تھے مجھے احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی تھی، ہمیں کیوں نہیں آتی؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ کتنے کتنے گھنٹے ہم ضائع کر دیتے ہیں، کتنا مال ضائع کر دیتے ہیں ان پارٹیوں کے نام پہ، جن کے بعد تقویٰ کی دولت تو چھوڑ دیجئے، دنیا کی دولت بہت چلی جاتی ہے۔ اینڈ آف دا فنکشن ملتا کیا ہے؟ جن کی وجہ سے ہم اپنی کلاسز چھوڑتے ہیں۔ اتنی سوشلائزنگ، آج کے دور کا ایک بہت بڑا بہت سوشلائزنگ ہے، اسی میں نمازیں قضا ہوتی ہیں، اسی میں روزے چلے جاتے ہیں، اور حقیقت ہے کہ آج تو ایسے لگتا ہے کہ ہر چیز اوکیجن بن گئی ہے، سیلیبریشن بن گئی ہے، عبرت چلی گئی، لوگ موت کا فنکشن کر رہے ہوتے ہیں اور حساب لگا رہے ہوتے ہیں کہ ذرا ٹھیک ٹھاک رکھنا کرسیاں، فلاں صدر بھی آ رہے ہیں اور MNA بھی آ رہے ہیں، اور دیکھو کھانا اچھا سرو کرنا کیونکہ جنازے کے بعد ان کو ادھر ہی ہم لے کے آ رہے ہیں۔ آج تو یہ حال ہو گیا، اتنی دنیا ہم نے اپنی بڑھا لی کہ ہمیں اس جنت کی طرف بھاگ دوڑ کا کہاں ٹائم ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ ہمارے بہت کام ہے، پلیز اللہ تعالیٰ ہم نے ابھی ہال سیٹ کرنا ہے، ابھی ہم ادھر بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں، ابھی ہمیں دنیا جنت نہیں چاہیے، ابھی اس دنیا کا بہت ساز و سامان ہے۔ آج اپنی زبان حال سے ہم یہ بتاتے ہیں قَوْعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، جو تیار کی گئی ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں۔ رسولوں کی بات ہے، ایک رسول نہیں، کسی ایک رسول کا منکر یا ان کا انکار کرنے والا جنت کی امید نہیں رکھ سکتا۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ رہ گئی یہ دنیا، ما اصابک من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب، کوئی مصیبت ایسی نہیں جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو، اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب یعنی نوشتہ تقدیر میں لکھنا رکھا ہو۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہے، ہائی لائٹ کیجئے گا، بہت خوبصورت میسیج ہے ہم سب کے لیے۔ آپ کہہ لیں کہ خوش رہنے کا راز، ڈپریس لوگوں کو یہ وظیفہ دے دیں، لیکن خدا کے لیے اس کو میرے نام پہ نہ دیجئے گا کہ اتنی دفعہ اس آیت کو پڑھ لیں تو آپ کا ڈپریشن دور ہوگا، لیکن اس پہ غور کیجئے۔ یہ ہے اصل جو ہماری دنیا کے ہم اور غم کو ہٹا کر ہمیں آخرت کے ہم لگائے گی، اور یہ ہے وہ مضمون جو ہمیں اس دنیا کی لذت اور پلیئر سے اوپر اٹھا کر آخرت کی چیزوں میں لے جائے گی، اور وہ کہہ کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ۔ یہ سب اس لیے ہے کہ تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہوا اس پر تم دل شکستہ نہ ہو، تقدیر کی خرابیوں کو قبول کرو، دکھوں کو قبول کرو، غموں کو دور کرو، تکلیف جو بھی تمہارے نصیب میں کوئی چیز آتی ہے تم دل نہ توڑو، گیا تو گیا، کھو گیا تو کھو گیا، چیز گئی ایمان نہ جائے، بچہ چلا گیا دنیا سے اب میرا ایمان نہ چلا جائے، شادی ہو کے ٹوٹ گئی کوئی بات نہیں، دل نہ توڑو، یہ دنیا ایسی نہیں ہے کہ اس کے لیے دل توڑو۔ اور دوسرا اصول وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور مت پھول جاؤ اس پر جو کہ اللہ نے تم کو نازل کیا، تم کو عطا کیا، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا کیا اس پر پھول نہ جاؤ، یہ کوئی آخری خوشی نہیں ہے تمہاری جس کے بعد تم اب پھول چکے ہو۔
بچے کی شادی ہے، کوئی بات نہیں، اتنے نہ پھلو پھولو کہ کل اللہ کے ساتھ کوئی اور کام ہی پڑے تو اللہ کے چلو بھاگ جاؤ، حالت نہیں. یہ ہیں دو کیفیات جو ناشکر انسان کی ہوتی ہیں. چھوٹا سا غم مس ہیپ زندگی میں آتا ہے، فوراً ڈپریشن. پھر باتیں کیا ہوتی ہے، میرے ساتھ تو کبھی اچھا ہی نہیں ہوا، ہر غم تو ہے ہی میرے لیے. اور خوشی آ جائے تو کہتے ہیں ہم جیسا کون. پھر ایڑی چوٹی کا زور لگا کر انسان دنیا کو بنا کے اپنا آپ دکھاتا ہے کہ میں ہوں بڑا. ہاں، مومن کون ہے؟ بیلنس. میں اس آیت کو جب پڑھتی ہوں تو میرے ذہن میں سی سو آ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جھولا ہوتا ہے، ایک طرف کو نیچے بیٹھیں گے نا تو دوسری سائڈ کو اوپر جائے گا، پھر اوپر والا ادھر آئے گا نا تو یہ جو سی سو ہے نا، نیچے آنا کیا ہے، آپ کی تقدیر میں کوئی غم آ گیا، بیماری آ گئی، دکھ آ گیا، آ گئی پریشانی، سب کچھ چلا گیا، نیچے چلے گئے نا. آپ دیکھیں جتنا آپ نیچے جائیں گے نا دوسری طرف آپ کو اللہ اوپر کر دے گا. اس ایج پہ آپ دنیا میں سی سو کا دوسرا ایج جو ہاف کے بعد ہے اس کو آپ اپنی آخرت سوچیں. جتنا اللہ کے لیے ڈاؤن ٹو پراڈن ہوں گے، جتنا آپ عاجزی کریں گے، جتنا اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوں گے، اللہ جنت کے آخرت کے درجے بلند کرے گا. اس کا اپوزٹ کر لے، جب ہم خوشیوں میں پھولتے ہیں نا تو ہم اوپر ہوتے ہیں. اب آپ سی سو کا دوسرا ایج سوچیے کہ آپ اوپر چڑھے اور پھول اور چڑھیں، چاہے شاباش خوب کر لیں، جو کرنا ہے کر لیں. ساری زندگی کی کمائی لگ کے بھی نہیں خوشیاں پوری ہو رہی، قرض لے لیں، لیکن آپ دیکھیں کہ دوسرے ایج سے آپ کا معیار نیچے جا رہا ہے. خوش رہنے کا راز ہے کہ جو گیا وہ میرا تھا ہی نہیں، اور جو مجھے ملا یہ چلے جانا ہے. یہی میسج ان للہ ما حظ ولہ ما عطا، یہ کہاں دیتے ہیں؟ تعزیت کی دعا ہے. کبھی آپ اس دعا پہ غور کریں. کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ دکھ اور غم کے وقت پہ سینہ کوبی کریں یا ڈپریشن میں جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی کا بچہ فوت ہو رہا تھا، بلایا گیا، لیکن آپ اس وقت کسی بہت اہم کام میں تھے جو دین سے تعلق رکھتے. لسانی یفقہوا قولی. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 28ویں پارے کا آغاز کریں گے. 28واں پارہ سورۃ مجادلہ سے شروع ہوتا ہے، تو لہٰذا چند باتیں سورۃ مجادلہ کے بارے میں. سورۃ مجادلہ اس کو دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، مجادلہ اور مجادلہ. مجادلہ کہیں گے تو جھگڑنے والی عورت، خولہ کی طرف اشارہ ہے، اور مجادلہ کہیں گے تو جھگڑا مراد ہے، جو کہ ایک موقع پہ تھا. ترتیب کے اعتبار سے 58 اور نزول کے اعتبار سے 105 یعنی 105 نمبر کی صورت ہے، مدنی صورت ہے. پہلے پارے کے بارے میں تھوڑی سی بات ابھی کر لوں کیونکہ پھر ہم نے بیچ میں صورتوں پہ آنا ہے. یہ بھی جملے پیچھے جانے تھے صورت سے لیکن میں بول دیتی ہوں. دیکھیے پورے 28ویں پارے کا جو تھیم ہے نا، یہ ہے گھریلو زندگی اور دین ساتھ ساتھ. پارے کی پہلی سورت مجادلہ ایک عورت کا معاملہ تھا، ابھی صورت کے ساتھ آپ کو سناتی ہوں. اور پارے کے اینڈ پہ اگر آپ جاتے ہیں تو 4 قسم کی عورتوں کو رول ماڈل بنا کر پیش کیا گیا کہ جو دنیا کے معروف لوگوں کی بیویاں تھیں. حضرت نوح، حضرت لوط کی بیوی، اور تیسری حضرت آسیہ، اور چوتھی جو بیوی تو نہیں تھی لیکن اللہ کی چنی ہوئی بندی تھی، حضرت مریم. ان 4 عورتوں کے ذریعے اللہ نے عورتوں کو 4 قسم کی مثالیں دی. جب وہاں جائیں گے تو بات کریں گے کہ کس طرح کے حالات ہیں تمہارے گھر کے اندر اور تم نے کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے. تو لہٰذا اس پوری صورت میں اس پارے میں سورۃ طلاق بھی آئے گی، جس کو نساء صغریٰ کہتے ہیں، اس میں عورتوں کا مسئلہ ہے. سورۃ تحریم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ ایک نجی معاملے کی بات آ گئی کہ جس میں تھوڑی سی گڑبڑ ہو رہی تھی. اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ ہجرت کر کے آنے والی عورتوں کی بات ہے. اگر آپ 28-27 پارے پڑھنے کے بعد آپ کے اندر ایک ایسا بگ چینج آ رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے شوہر کے ساتھ اب کچھ کھٹپٹ ہو رہی ہے، کانٹرڈکشن ہو رہا ہے، کیا کروں، تو یہ پارہ آپ کے لیے اکسیر ہے. گھول کے بھی جائیں، تعویذ بنا کے گلے میں پہن لیں. ہاں، یہ نہیں کرنا، اس میں گائیڈنس لیں. ہر ایک کو چپ کے خود نہ خود گائیڈنس ملتی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس پورے پارے میں چند سوالات ہیں، اس کا جواب اکٹھے ہی نوٹ کر لیتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ زہار کیا ہوتا ہے اور اس کے قوانین کا بترے. نجوہ کیا ہے اور اس کے چند احکامات. کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا. مجلسوں کے آداب کیا ہیں. جب کوئی نیا بندہ محفل میں آئے تو ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے. علم والوں کے درجے کیوں زیادہ ہیں. وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے اس حکم پر عمل کیا کہ اللہ کے نبی سے بات کرنے سے پہلے صدقہ دو. کس قوم پر اللہ کا اتنا غضب ٹوٹا کہ اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں کر دیا.
ایمان والوں کا آپس میں تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ دنیا سے جانے والے لوگوں کے معاملے میں ہم اپنے دل میں تنگی محسوس کریں تو کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ غزوہ بنو نذیر کیا تھا اور اس کے اندر مسلمانوں کی اللہ نے مدد کیسے کی؟ رسول جو دے اس کو لے لو اور جس سے روک کے اس سے رک جاؤ، اس سٹیٹمنٹ سے کیا مراد ہے؟ وہ کون شخص تھے کہ جنہوں نے خود تو بھوکے رہنا برداشت کیا لیکن اپنے مہمان کو کھانا کھلانا چاہا؟ شیطان انسان کو حکم دیتا ہے کہ کفر کر، لیکن جب انسان کر لے تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ کل سے کیا مراد ہے؟ یعنی لغت سے کیا مراد ہے؟ جو لوگ اللہ کو بھول جائیں پھر اللہ ان کو کیسے ڈیل کرتا ہے؟ سورۃ حشر کی آخری 3 آیتوں کی کیا فضیلت ہے؟ وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے ایک جنگی راز دینے کی کوشش کی لیکن اللہ نے اپنے نبی کو خبر دے دی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خاندان والوں سے کیسے معاملہ کیا؟ ہمارے لیے اس میں کیا رہنمائی ہے؟ ہجرت کر کے آنے والی عورتوں سے کیا بیعت لی جاتی تھی؟ امت مسلمہ کو دن میں 5 بار صف بندی کا کیوں حکم دیا گیا؟ کفار اسلام کے نور کو بجھانے کی کوشش میں ہے، اللہ اس کوشش کو کیسے توڑتا ہے؟ وہ کون سی تجارت ہے جو ہمیں عذاب علیم سے نجات دے دے؟ کیا دین کے کام تنہا ہوتے ہیں یا اس کے لیے ساتھیوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ اللہ کے نبی نے کن 4 طریقوں سے امت کی اصلاح کی؟ علماء یہود نے جو علم حاصل کیا اللہ نے اس کو گدھے کا بوجھ کیوں کہا؟ نماز جمعہ کے یا جمعے کے دن کے چند مسائل کیا ہیں؟ کون سی بیوی اور بچے انسان کے دشمن ہیں؟ موت کے وقت ایک غافل انسان فرشتے سے کیا درخواست کرتا ہے؟ قیامت کو یوم التغابن کیوں کہا گیا؟ کیا طلاق دینے سے پہلے ہی شوہر اور بیوی کو الگ ہو جانا چاہیے؟ اور وہ کون سا واقعہ تھا کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ تحریم نازل کی؟ اور کون سی 4 عورتیں ہیں جن کی مثال دے کر اللہ نے ہمیں سکھایا کہ دین کو اپنے گھروں میں کیسے نافذ کرو؟ اب آپ صرف ان سوالات کو جمع کریں تو آپ دیکھ لیجئے کتنا بڑا خزانہ ہے۔ صرف ایک پارہ اگر مس ہوتا ہے تو ہم کتنا کچھ مس کرتے ہیں۔ اب چلتے ہیں ہم سورت پہ۔ سورت مجادلہ 58 اور 58 اور اسی طرح 105 اور 105 نمبر کی سورت ہے، مدنی سورت ہے۔ اس سورت کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ ایک صحابیہ تھی خولہ بنت ثعلبہ ان کا نام تھا۔ شوہر ان کے بڑی عمر کے تھے، غصے کے بھی تیز تھے۔ کسی موقع پہ شوہر نے بیوی کو کہہ دیا کہ انتی علیہ کظہر امی، کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے۔ یہ دور جاہلیت کی طلاق کا طریقہ تھا۔ کوئی مرد اگر اپنی بیوی کو یہ الفاظ بول دیتا تھا تو اس دور میں کے حساب سے طلاق ہو جاتی تھی۔ یہ عورت روتی بھی اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کچھ کیجئے، کیونکہ میرے شوہر بیمار بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، میں اگر ان کو چھوڑ جاتی ہوں تو ان کا کیا بنے گا؟ لیکن اللہ کے نبی خود نہیں بولتے تھے۔ سورۃ نجم میں ہم پڑھ چکے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، آپ خاموش رہے۔ اس طرح کے نہیں تھے کہ پاپولر پریشر میں آتے ہوئے دینداروں کی طرح وہ کہیں چلو اب ان کو کیا ناراض کروں، ان کے لیے کوئی طریقہ نکالو۔
اللہ کے نبی نے جب کوئی صحیح جواب نہ دیا تو خولہ کو تھوڑا سا غصہ بھی آ گیا کہ میرا گھر ٹوٹ رہا ہے، آپ میرے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ اللہ کے نبی نے کہا میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ جو معاملہ دیکھ رہی تھی انہوں نے روایت کیا کہ اللہ کے نبی تو اندر چلے گئے، خولہ نے وضو کیا اور جائے نماز بچھا لیا اور چپکے چپکے باتیں کر رہی تھی کہ مجھے اس کی باتوں کی خسر بسر سمجھ آ رہی تھی، لیکن اس پر اللہ نے اپنے نبی پر سورۃ مجادلہ نازل کر دی کہ ایک عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے قانون بدل دیا۔ اور حضرت عائشہ کے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، کہتی ہیں کہ میں ایک گھر میں ہونے کے باوجود اس عورت کی باتیں نہیں سن سکی اور اللہ نے 7ویں آسمان پہ اس کی سن لی۔ یہی ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، یہ وہی ہے جس کا پیچھے تذکرہ سورۃ الاحزاب میں گزر چکا، ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی، تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں غلام آزاد کرنا ہوگا، اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور جو شخص غلام نہ پائے وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ ہاتھ لگانا یا کنایا ہے، مراد اس سے جمع ہے۔ اور جس پر بھی قادر نہ ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ دیکھیے کیا حکمتیں بھی ساتھ بتائی جا رہی ہیں۔ ایمان لانے سے مراد سچے اور مخلص مومن کا سا رویہ اختیار کرو، مان جاؤ کہ اللہ اور رسول نے جو بھی قانون ہم تک پہنچائے وہ کتنے ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کر دیے گئے۔ ہم نے صاف صاف آیات نازل کر دی اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اس دن یہ ذلت کا عذاب ہونا ہے جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور ان کو بتائے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ وہ بھول گئے ہیں مگر اللہ نے ان کا سب کیا دھرا محفوظ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز پر گواہ ہے۔ ہائی لائٹ کیجئے گا یہ آخری حصہ کہ وہ تو بھول گئے اپنے گناہوں کو لیکن اللہ نے گن کے رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ گناہ دل پر بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے لیکن پھر بھی وقت کے ساتھ اس کی شدت کچھ کم ہوتی ہے تو ہم بھول چکے ہوتے ہیں کہ ہم نے بھی کبھی کوئی گناہ کیا ہے۔ قیامت کے دن وہ سب گناہ موجود ہوں گے جس پہ توبہ نہیں کی ہوگی۔ پھر دوسری بات دیکھیے کہ یہاں تک وہ واقعہ پورا ہوا جس کے اوپر بات ہوئی تھی۔ یہاں سے ہمیں ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ عورتیں جب اپنے شوہروں کے اندر کوئی خرابی دیکھیں تو کیا کریں۔ یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کے کردار کو ایک خوبصورت کردار کے طور پہ پیش کیا۔ نہ تو خالہ نے اپنی دوستوں سے چیٹنگ کی، نہ ان کے سامنے روئیں، نہ دیورانی جٹھانی بیٹھ کے شوہروں کی غیبت کرتی دکھی، نہ ساس کے پاس گئیں، نبی کے پاس آئیں۔ آج بھی اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہے تو اس کو سب سے پہلے رجوع اللہ کرنا چاہیے۔ پچھلی زندگی میں اگر ہم بھی ایسے ہی تھے کہ جیسے ابھی تک ہمارے شوہر ہیں تو سوچئے کس چیز نے مجھے بدلا، وہی چیز اس کو بدلے گی۔ آپ کہتے ہیں میری نہیں سنتے، تو آپ نے کب اپنی سنی تھی؟ آپ نے بھی تو آج اللہ کی کتاب ہی کی سنی ہے نا۔ آج بھی آپ کو بھی تو کسی کے بولے ہوئے الفاظ ہی فائدہ دے رہے ہیں نا، وہی چیز دیں۔ بعض عورتیں بہت بڑی غلطی کرتی ہیں، خود کسی سے سن کے سیکھ رہی ہیں، اس کی بات سمجھ آتی ہے، اس کی بات کا سٹائل اچھا لگتا ہے اور میاں کو خود سنانے لگ جاتی ہیں جنہوں نے ابھی ٹریننگ سیشن ہی نہیں لیا کہ استاد بنتے کیسے ہیں۔ خرابی پیدا ہوتی ہے۔ کبھی اپنے بچوں کی ٹیچر نہ بنے جب تک آپ خود اچھے طریقے سے دین کو اپنے اندر نہ لیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ آپ سبل السلام سبیل الجنہ کورس کرتے ہوئے مت اپنے بچوں کی اور اپنے شوہر کی ٹیچر بنیں۔ انتظار کریں نور اللہ نور کا اور اس کے ٹریننگ سیشنز کا۔ جب آپ کو حکمت سمجھ آتی ہے، بہت ساری باتیں تو وقت کے ساتھ سمجھ آ ہی رہی ہوتی ہیں۔ یہ صرف ایک مثال دے رہی ہوں، یہ نہیں کہ اب 3 سال 2 سال آپ بیٹھی رہیں کہ ہم گھر والوں کی برائیوں پہ نہیں ٹوکیں، لیکن بات دفعہ ہوتا کیا کہ ہمارے ٹوکنے کا انداز ان کو روک لیتا ہے۔ روک ٹوک کسی کو اچھی نہیں لگتی، اور خاص طور پہ ان لوگوں کی جن کی پچھلی زندگی کی خرابیاں وہ دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ تو صبر کیجئے،
اللہ سے دعا کیجیے، اس کا دامن کھٹکھٹائیے، اور جتنی میٹھی بن کے، جتنی گھل کے اپنا دین اپنے شوہر کو، یا گھر کا کوئی فرد ہے یا شوہر ہے تو اس کی بیوی ہی بن، اس کو دکھائیے کہ مجھے دین نے کتنا پیارا کر دیا ہے، مجھے دین نے لڑنے سے روک لیا، غیبتوں سے روک دیا، فالتو پیسے میں نہیں اب مانگتی، میں بے جا اعتراض نہیں کرتا، میں روک ٹوک نہیں کرتا، میں کتنے کھلے دل کا ہو گیا ہوں۔ یقین کریں کہ اگر ایک چیز خوشبو ہے تو سب کو وہ خوشبو آئے گی۔ اس لیے اپنے گھر والوں کا کبھی بھی لفظوں کے ساتھ تبلیغ نہیں کر سکتے، اس کے لیے عمل کیے، اور سب سے بڑی بات اللہ سے دعا کریں۔ کون سا اللہ؟ جس نے کائنات بنائی۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم کو خبر نہیں کہ زمین و آسمان کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ تین آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو۔ مت کہا کرو کہ ہم دو ہی ہیں، ادھر آؤ باتیں کر لیں، تیسرا اللہ ہوتا ہے اور تیسرے میں چوتھا ہوتا ہے۔ یا پانچ آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو اور ان کے اندر چھٹا اللہ نہ ہو۔ سوچیے ذرا اپنا کوئی گروپ جہاں بیٹھی ساری دوستیں گپے مار رہی تھیں، آپ کہتے ہیں آج ہم پانچ ہی ہیں، چھٹی نہیں آئی، چھٹا ہے دکھ نہیں رہا۔ کبھی کوئی فلگر ٹاک کرتے ہوئے، کوئی بیہودہ چیز دیکھتے ہوئے، رات کے اندھیروں میں یا دن کی روشنیوں میں کچھ گند مند دیکھتے ہوئے سوچیے کہ میرے ساتھ اس وقت اللہ موجود ہے۔ پھر اس وقت انسان کو غیرت آتی ہے۔ خفیہ بات کرنے والے خواہش سے کم ہوں یا زیادہ، جہاں کہیں بھی وہ ہوں، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے روز وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک صحابی تھے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، تھوڑی دیر سے ایمان لائے۔ قریب والے بڑے لوگ، چچا کا بیٹا ایمان لا چکے ہیں۔ ابن عباس شروع کے مسلمان تھے، چھوٹے سے بچے تھے، ابھی تو مسلمان ہو گئے، لیکن باپ کو اسلام دیر سے ملا۔ یہ کسی کام سے مدینہ جا رہے تھے، ان کے پاس کچھ پیسہ تھا، بیوی سے رات کو بیٹھ کے چپکے چپکے ام الفضل سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو گھر میں دیوار کے اندر، دیوار کے نیچے کھڑا کھو دو اور وہاں چھپا دو۔ چلے کہ ختم ہو گئی بات، مکہ سے نکلے، مدینہ میں آگے، اللہ کے نبی کے پاس جب اپنے کام کے لیے حاضر ہوئے، کچھ باتیں انہوں نے اس قسم کی کیونکہ ابھی کفر تھا، کفر کے ساتھ بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا عباس اس خزانے کا کیا ہے جو بیوی کو کہہ کے آئے ہو چھپانا ہے؟ بس یہ جملہ تھا جس سے عباس کا دل کھل گیا، کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ آج مجھے یقین ہو گیا کہ محمد تو نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جو بات میں نے کی وہ میری بیوی اور میرے بیچ میں تھی، تو یہی بات ہے کہ اللہ قیامت کے دن بھی بتائے گا کیا کچھ چھپائے بیٹھے ہو، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، پھر کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیوں سے منع کر دیا گیا تھا، پھر بھی وہ وہی حرکت کیے جاتے ہیں جس سے ان کو منع کیا گیا۔ یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا۔ یہود اور منافقین کا مشترک رویہ ادھر بتایا جا رہا ہے کہ کچھ یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو السلام علیکم کی جگہ کہتے ہیں السلام علیکم۔ آج بھی لوگ بولتے ہیں السلام علیکم، وہ کہتے تھے السلام علیکم یا ابو القاسم۔ سام کا معنی عربی میں ہے موت، کہ ابو القاسم نعوذ باللہ آپ کو موت آ جائے، تلفظ بدل دیا۔ حضرت عائشہ نے سمجھ لیا، ان کو غصہ آیا، اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آیا، انہوں نے بھی اس طرح کیا تو آپ نے کہا علیک۔ حضرت عائشہ پاس بیٹھی تھی، وہ کہنے کہ علیک وغضب اللہ ولعنت اللہ فلاں فلاں فلاں۔ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ نرمی نرمی نرمی۔ کہا اللہ کے نبی آپ نے سنا نہیں کہ اس نے آپ کو کیا کہا؟ تو کہا عائشہ تم نے نہیں سنا، میں نے اس کو کیا کہا؟ میں نے کہا علیک سیم ٹو یو، تم پہ موت ہے، اور اللہ میری دعا اس کے بارے میں سنے گا، اس کی میرے بارے میں نہیں سنے گا۔ تو یہاں ذکر کیا گیا کہ کچھ لوگ دل میں بغض چکے رکھتے ہیں، سلام بھی ٹھیک نہیں کرتے، غلط باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور چپکے چپکے باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں دیکھیں نجوہ کا لفظ آ رہا ہے، ہمارے دین کا حسن، کیونکہ یہ ہمارے اخلاق کے بارے چل رہے ہیں، تو اخلاق کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ تین لوگ ہوں تو دو چپکے باتیں نہ کریں، یہ تیسرے بھائی کو غمزدہ کر دے گی۔ حالانکہ کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے کوئی ویسے ہی اپنی بات پوچھ رہے ہو، لیکن تیسرا سوچے گا کہ میری بات کی۔ آپ بتائیے جو نبی اتنا سینسٹیو ہو، کیا آپ سوچ سکتے کہ وہ ان پڑھ تھے، یا وہ بالکل نعوذ باللہ کوئی بدو لوگوں میں سے تھے؟ دنیاوی تعلیم زیادہ فائدہ نہیں، فرق نہیں ڈالتی اگر اندر کا تزکیہ ہوا ہو۔ تو اللہ کے نبی کے ذریعے سے یہ بات ہم سب کو بھی بتا دی کہ جب بھی چپکے باتیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ پہلے ہوشیار بنتے ہیں، پھر کہتے ہیں دیکھو ان کو پتہ ہی نہیں چلا، ہم بیٹھ کے تو باتیں کر رہے تھے، یہ سوچ رہے تھے کہ ہم پڑھ رہے تھے،
کان حسبہم جہنم، ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اسی کا وہ ایندھن بنیں گے، بڑا ہی برا انجام ہے ان کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں، بلکہ نیکی اور تقوی کی باتیں کرو، اور اس ذات سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے۔ کانا پھوسی تو ایک شیطانی کام ہے، یعنی کانوں میں چپکے چپکے باتیں کرنا، اور وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں، حالانکہ بے اذن خدا وہ انہیں کچھ بھی نقصان، حالانکہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہ ان کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب یہاں تھوڑی سی بات ہم دیکھیں، کتنے کھول کے اللہ نے باتیں بیان کی کہ چپ کے باتیں کرتے ہو نا تو گناہ اور زیادتی کی ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کوئی بھی لڑکی اپنی دوست کے ساتھ بیٹھتی ہے، لڑکا اپنے دوست کے ساتھ ہے یا گروپ میں، چھپتے کیوں ہیں؟ چپکے کانوں میں جب بھی آپ بات کریں اپنا ایک جائزہ لے لیں، ادھر چھوٹا سا سروے کر لیں، کون سی بات ہے جس کو کرتے وقت ذرا میں آواز دھیمی کر لیتی ہوں؟ یقیناً اس میں یا تو گناہ ہوگا، یا آپ نے کسی پہ زیادتی کرنی ہے، یا رسول کی نافرمانی کی ہے۔ صاف باتیں تو عام طور پہ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ بیٹھیے ہم عام باتیں کر رہے تھے، کب ہم ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے دکھ سکھ، اس دکھ سکھ میں بھی بہت ساری غیبتیں ہوتی ہیں، تو گفتگو کے آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ اس طرح نہ باتیں کیا کرو کہ چھپ چھپ کے باتیں کرو، نارمل بات رکھو۔ اور اگر آج کانوں میں باتیں کر بھی لوگے، آپ شادی کا کوئی منظر سوچے نا، گول ٹیبل لگے ہوئے، راؤنڈ ٹیبل، اس کو سوچے، کلاسوں میں تو کوئی بات کرنے بھی نہیں دیتا، نہ کوئی کرتا اللہ کے حکم سے۔ آپ شادی ہال میں آپ بیٹھے ہیں، 6 بجے کا ٹائم تھا، آپ پہنچ گئے، غلطی کر کے پتہ چلا ابھی تو گھر والے بھی نہیں آئے، پھر کوئی ایک آئیں، پھر 2 آئیں، پھر ایک دم ایک وقت آئے کہ ہال بھر گیا۔ وہاں عموماً لوگ کیا کام کر رہے ہوتے ہیں؟ چپ کے باتیں کرتے ہیں۔ کتنا کامن ہے، 2 لوگ بیٹھ کے ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ تیسرے بندے کو نہیں سن رہے تھے۔ یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ جب محفل میں ہو تو پوری محفل کا رنگ بنے آپ پہ، کوئی خاص بات کرنی ہے تو آپ 2 بیٹھیں۔ یہ چھوٹا سا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو بعض دفعہ بہت ساری خرابیاں لاتا ہے، اور میں نے عموماً دیکھا ہے لوگوں کے رویوں سے کہ اکثر شادی سے 2-4 لوگ تو ضرور روکے جاتے ہیں یا روٹ کے جاتے ہیں، جھگڑا ہوتا ہے، وہ جی میں گئی تھی، انہوں نے میرے خلاف بات کر دی، اس نے مجھے کہہ دیا یہ کیا پہنا ہی ہو۔ تو دوسروں کی نظروں میں پیارا ہونے کے لیے زبان کا قابو بہت بڑی بات ہے، کسی بھی رنگ پہ اس کو دوسروں کے لیے دکھ کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں یہ کانا پھوسی اس لیے کی جاتی کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں۔ کانوں میں باتیں کرتے ہیں، کیا پہن کے آئی ہیں، دیکھو ذرا ان کو، یہ دیکھو برقعے میں آ گئی، دیکھو نقاب پہن کے پھر رہی ہیں بڑی، یہ ہے وہ، دکھ دینا چاہتے تھے۔ حالانکہ اللہ کہتا ہے کہ ان کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا۔ ہمارے ہاں اس پہ ایک بڑا خوبصورت جملہ بولتے ہیں نا کہ جگہ دل میں ہوتی ہے۔ ادب سکھایا کہ جب بھی کوئی محفل میں آئے، یہ نہیں کہ جگہ کم تھی، جب کوئی آئے تھوڑی سی کھسکیں، آئیے آپ بیٹھیے، جگہ بہت ہے لیکن ایک ویلکم کرنے کا سٹائل ہے، کشادگی پیدا کرو، اللہ کشادگی دے دے گا۔ خود ہی کھل کے نہ بیٹھو، چوڑے ہو کے نہ بیٹھ جاؤ کہ دوسروں کو جگہ نہ ملے، تو سکڑیں گے، اس سے محبت پیدا ہوگی، اگلے کو پتہ چلے گا کہ ہمارے آنے پر ان کو خوشی ہوئی ہے۔ اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اور ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی اپنے جو لوگ پہلے سے بیٹھے تھے ان کو کہنا پڑتا ہے کہ آپ اٹھ کے اندر چلے جائیں اور مہمانوں کو آنے دیں، تو برا نہ منائیں، ہو سکتا ہے پرسوں آپ کو اس کی ضرورت پڑے۔ ابھی سے یہ آیت یاد کر لیں کہ آپ کو اگر اس دن کہا جائے اس مین ہال سے آپ نکل کے دوسرے روم میں چلے جائیں، اسکرین سے دیکھیں، تو مائنڈ نہ کریے، یہ آیت پہ عمل کا موقع آپ کو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مائنڈ نہ کرو۔ اور دوسرا اس کا ایک اور معنی بھی ہے کہ جب کہا جائے اٹھ جاؤ تو اب چلے جاؤ، بس محفل ختم، اب جاؤ، اب گھر والوں کو تنگ نہ کرو۔ تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا، اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ ہائی لائٹ کیجیے گا، کس چیز سے درجے بلند ہوتے ہیں؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، ایمان کی وجہ سے درجے بلند ہوتے ہیں۔ آج ہمارے کلچر میں تو دولت کی وجہ سے درجے بلند ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں جدے گھر دانے اودے کملے بھی سے آنے، بات بھی نہیں کرنی آتی، دولت آ جاتی ہے، صاحب بن جاتا ہے بندہ۔ اللہ کہتا ہے علم درجے بلند کرے گا، اور جن کو اللہ نے علم دیا ہے ان کے درجے تو ہیں ہی ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ اگر آپ اسٹیٹس کانشیس ہے نا تو فوراً جلدی سے علم حاصل کریں۔ دیکھیے آپ دولت کمانے کے لیے، اپنا سٹینڈرڈ بڑھانے کے لیے کم سے کم 20-25 سال سرو کریں گی نا، پھر آپ کی دولت بڑھے گی نا۔ ظاہر ہے کوئی اسکل لیں گی، پھر جاب کریں گی، پھر اس میں ایکسپیرینس ہوگا، پھر آپ کی اچھی پے ہوگی۔ علم کا سفر اتنا تیزی سے آپ کی عزت بڑھائے گا۔ آج آپ نے اگر نیت کی ہے نا اس سال میں
کہ اچھا علم سے اسٹیٹس ہوتا ہے، اچھا اس سے میرا رینک بڑھ جائے گا، میں وی آئی پی بن جاؤں گی. آج کام شروع کریں، 1 2 2.5 3 سال کے بعد دیکھیے گا آپ خود بھی نہیں پہچانیں گی کہ یہ میں وہی ہوں. لوگ میری اتنی عزت کر رہے ہیں، لوگ مجھے اتنا کچھ دے رہے ہیں. شروع میں اسلام کے لیے دین کے لیے جو بندہ جھکتا ہے، عاجزی، اسٹوڈنٹ بن کے ہر بات ماننی ہے، میں نے ہر رول کو فالو کرنا ہے، میں نے یونیفارم بھی پہننا ہے، میں نے بکس بھی پڑھنی ہے، میں نے ایک ایک بات کو فالو کرنا ہے. جتنا آپ گھل گھل کے اپنے آپ کو اس چیز میں لائیں گے، اس کے بعد اللہ آپ کو اتنی عزت دے گا. اور جو طالب علم بنتے ہوئے بھی اکڑے رہتے ہیں، وہ استادوں کا امتحان ہی لیتے رہتے ہیں سارا سال، تو پھر وہ بعد میں زیادہ کوئی فائدہ مند نہیں ثابت ہوتے. تو اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمیں حقیقی علم دے جو ہمارے دلوں کو نرم کر دے اور ہمیں علم کی وجہ سے عزت عطا فرمائے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے اکیلے میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ کر لیا کرو. یہ کیوں ہوا؟ اب یہ بہت ہی دلچسپ واقعہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مصروف انسان تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ 8-9 گھرانوں کی بھی ذمہ داریاں تھیں. آپ ہر روز اپنی بیویوں کے گھروں میں ملاقات کے لیے بھی جاتے تھے. پھر آپ دیکھیے کہ آپ 5 وقت کے امام بھی تھے. آج کے امام مسجد کو دیکھ لیں. پھر خطیب بھی تھے، خطبہ بھی جمعہ کا دیتے تھے. پھر رات دن کے کسی ایک وقت میں عورتوں کے لیے بھی عصر کے بعد آپ نے ایک چھوٹا سا سیشن رکھا ہوا تھا. صبح فجر کے بعد آپ نے صحابہ کو اجازت دی ہوئی تھی، کوئی سوال کویسچن آنسر سیشن ہوتا تھا آپ کہہ لیں. اسی میں لوگ اپنے خوابوں کی بھی تعبیر پوچھتے تھے. پھر آپ مدینہ کے حکمران بھی تھے، مینجمنٹ میں بھی آپ کا دخل تھا، کدھر جانا ہے، کدھر جنگ ہونی ہے نہیں ہونی، کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، سب تھا. پھر کوئی باہر سے مال غنیمت آتا تھا، اس میں اللہ کے نبی کا تھا. یعنی ملٹی ٹاسکنگ تھے. اب ایسا شخص جب ہوتا ہے، وہ بعض دفعہ دوسروں کو تو دکھ رہا ہوتا ہے کہ ہم اس کو 3 گھنٹے سے دیکھ رہے ہیں، 4 گھنٹے سے دیکھ رہے ہیں، فجر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ دیکھتے ہوں گے، وہ کہتے ہوں گے چلے جی ابھی دیکھا ہے. لیکن کوئی بندہ شام کو آیا، اس نے دیکھنا اچھا جی عصر کے وقت میں نے نبی کو دیکھا تھا. تو بعض دفعہ پھر لوگ آپ کے ساتھ بیٹھ کے لمبی لمبی باتیں کرتے تھے. وہ بیچارے کٹ کے آنے والوں کا قصور نہیں تھا، وہ تو بیچارے فریش ہوتے تھے، اور ان کے سامنے چونکہ ان کا اپنا ہی مسئلہ تھا تو ان کا دل چاہتا تھا کہ ہماری بات پوری سنیں اور ہمیں ہی پورا وقت دیں. لیکن اللہ کے نبی پہ تکلیف ہوتی تھی اس سے آپ کی صحت خراب ہوتی تھی، اس سے آپ کا معاملہ خراب تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ادب سکھانے کے لیے تادیباً، ادب سے تادیباً ایک صدقہ رکھ دیا. آپ کہہ لیں کہ جیسے مشورہ فیس رکھ دی. صحابہ کو حکم دے دیا گیا کہ اب آپ نے نبی سے جب بھی بات کرنی ہے، کوئی میٹنگ کرنی ہے، تو اس کے لیے پہلے کچھ صدقہ دو. اچھا جب صدقہ دینا پڑا تو پھر دیکھیے کہ میٹنگ کی کوئی ضرورت نہیں. لوگوں کو سمجھ آ گئی. لوگوں نے اللہ کے نبی سے اس طرح بات کرنا، فالتو وقت لینا چھوڑ دیا. یہ ایسی جیسے وکیل کی فیس ہوتی ہے، مشورہ فیس، گھڑی سے زیادہ ان کا میٹر چل رہا ہوتا ہے. 2-3 دن بس سب ٹھیک ہو گئے. سب کو سمجھ آ گئی کہ اللہ کے نبی کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. تو حکم اتر گیا. یہ حکم جب اترا تو حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ صرف میں اکیلا وہ شخص ہوں جس نے کچھ صدقہ کر کے پھر اللہ کے نبی سے بات کی. ان کو کوئی اہم مسئلہ پوچھنا تھا، کہتے ہیں میں گیا، پھر پہلے میں نے صدقہ کیا، پھر اللہ کے نبی سے میٹنگ کی، اور میں اس پہ خوش ہوں. لیکن اس کے فوراً بعد یہ حکم بدل دیا گیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مینجمنٹ کے تحت کچھ حکم عبوری قسم کے ہوتے ہیں، ٹرانزیکٹری، اس طرح سے کہ وقتی حکم ہے، تھوڑے دن کی یہ بات ہے، آج ایسے کر لیں، کل ویسے کر لیں. اور حضرت عمر کا دور پڑھیں. یہ جو آپ کہتے ہیں نا 20 تراویحوں کا مسئلہ اور 8 کا مسئلہ، جا کے حضرت عمر کا دور پڑھ لیں. ایک عبوری حکم تھا جس کو ہم نے قیاس کیا اور ہمیشہ پہ لے کے آگے. بہرحال بہت سارے ایسے مسئلے ہوتے تھے، وہ جب دیکھتے تھے کسی کے اندر کمی بیشی ہو رہی ہے منع کرتے تھے. غیر مسلم عورتوں پہ حضرت عمر نے نکاح منع کر دیا تھا ان سے، حالانکہ قرآن میں ہے. کیوں؟ کہ انہوں نے دیکھا کہ لوگوں نے تو بات ہی بنا لی ہے، اپنی مسلمان سیدھی سادھی عورتوں کو چھوڑ کے یہ اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کرنے لگے ہیں. اس کی وجہ سے گھروں میں بے دینی آنے لگ گئی اور بے حیائی آ رہی ہے. منع کر دیا، کوئی نہیں کر سکتا. آج اس حکم کو شاید آپ کو پتہ ہی نہ ہوگا کسی کو پہلے. کس طرح دیکھیں شیطان پرموٹ کرتا ہے. تو کچھ حکم وقتی طور پہ حکمرانوں نے دیے ہوتے ہیں، وہ حکمران تھے. اللہ کے نبی کے دور میں کئی چیزیں ہوئی، ما ننسخ من آیۃ والی کی آیت ہم پڑھ چکے ہیں. تو بہرحال یہ حکم جو تھا اتر گیا. اب لوگوں کو برا بہت لگتا ہے. میں دیکھتی ہوں کہ لوگ کھانے پہ پیسے لگاتے ہیں خوشی سے، فائن نہیں خوشی سے دیتے ہیں، روتے ہوئے کہتے ہیں بتا دیں کتنا ہمارے نام پہ. ہاں اللہ کہتا ہے ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے. دیکھو تمہیں فائدہ ہوگا، تم ٹرین ہو جاؤ گے، تمہیں آج رولز ماننے آئیں گے تو کل تبھی منواؤ گے نا. سب سے زیادہ دیکھیے ایک ہوتی فرض عبادت، ایک ہوتی نفل. فرض تو ہم کرتے ہی ہیں، کبھی سوچتے بھی نہیں اللہ کے حکم سے کہ نہیں کریں گے. اصل جو چیز ہماری اللہ کا قرب ہمیں دے گی وہ نفل ہے، کہ تمہیں کہا نہیں تھا تم نے خود کیا. بالکل اسی طرح یاد رکھیے کہ جب ہمیں دین کے نام پہ کوئی رول دیا جائے، وہ پیسوں کا ہو، وہ کتابوں کا ہو، وہ یونیفارم کا ہو، 110% اس کو مانوں گی. پھر آپ بیسٹ قسم کے کل ساتھی بنیں گے.
اور جب بھی کسی کو اگلے کام میں رکھا جاتا ہے نا تو ہمیشہ اس کا ریکارڈ دیکھا جاتا ہے کہ وہ خود اسٹوڈنٹ لائف میں کیسا تھا. اگر اس نے خود نہیں رول مانے دوسرے کے کام آنے گا اور جتنی خرابیاں آتی ہیں نا بعد میں اس کی بہت بڑی وجہ ہمارے اپنے قول و فعل کا تضاد ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تربیت کر دی, صحابہ ٹھیک ہو گئے تو چھوڑ دیا. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور الرحیم ہے. دیکھیں ایگزام بھی کر دیا, جو افورڈ نہیں کر سکتے پھر وہ نہ کریں. اب آگے کیا ہوا, اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات, کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تنہائی میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقہ دینا ہوگا؟ اچھا اگر اب تم ایسا نہ کرو تو اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا. یہ اب وہ حکم ختم کہ ڈر گئے اب تو اللہ کے نبی سے بات ہی کوئی نہیں کرتا, پتہ چل گیا جی یہ تو باتیں نہیں ہو رہی, تو کہیں اب تم نہ کرو تو کوئی بات نہیں. ہاں لیکن نماز قائم کرتے رہو, زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو. تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یعنی فرض نہیں چھوڑنے, باقی صدقے والا معاملہ فائن جو تھا وہ اب معاف کر دیا گیا. الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم, کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ہے کیسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہے. یہ کون سا گروہ ہے؟ مکہ والے تھے کہ مدینہ والے؟ آج والا تو کوئی نہیں ہے جو اللہ کے دشمنوں کو دوست بناتا ہے. اللہ کہتا ہے سوچ لو میرے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے کہ ما ہم منکم ولا منہم. نوٹ ہائی لائٹ کرنا چاہے تو کر لیجئے, وہ نہ تو تمہارے ہیں نہ ان کے. دو کشتیوں کا سوار کسی کا نہیں ہوتا. واللہ توحید میں جو لذت ہے نا, یہ آپ کو پوری کائنات کے نظام کو سمجھنے میں مددگار دیتی ہے. ایک ہی کی بیوی رہے گی تو بسے گی. مرد بھی 2-4 شادیاں کر لیتے ہیں, وہ ایک ہنگامی ضرورت ہو سکتی ہے, لیکن جو ایک بیوی والا شخص جو ہے وہ جو پرسکون زندگی بسر کرے گا وہ دوسروں کی نہیں ہوگی. اسی طرح کوئی کام کرتے ہوئے جب تک پورا دل اس میں آپ نہیں ڈالیں گے آپ کا کچھ اس میں رنگ نہیں دکھے گا. یہ ہے ما ہم منکم ولا منہم. کچھ لوگ اہل کتاب سے بھی دوستیاں کرتے تھے, مسلمانوں سے بھی کرتے تھے, اینڈ آف دا ڈے وہ کسی کے بھی نہیں تھے. دو کشتیوں کا سوار ڈوبتا ہے. اس لیے اپنی زندگی کا ایک, جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ پلے سے باندھ کے رکھ لیں یہ بات. اگر آپ کسی جگہ سے اپنے آپ کو محسوس کرتے نا کہ آپ کو فائدہ ہوتا ہے, آپ کو ہدایت ملتی ہے, آپ کو, تو پھر پورا دل اس میں ڈال دیں, پھر آپ دیکھیں گے آپ کو خیر ملے گی. اور اگر پچھلی کشتیاں بھی نہیں جلاتے اور اگلی بھی بناتے ہیں تو پھر غم ہی رہے گا, یا اگلی ڈوب رہی ہوں گی یا پچھلی ڈوب رہی ہوں گی. اگلی محبتیں بھی ہیں, پچھلی بھی ہیں, پچھلی وفائیں بھی ہیں, اگلی بھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں آنے سے پہلے یہود کے ساتھ لوگوں کے بڑے گہرے مراسم تھے, کیونکہ دین کے نام پہ ان کو دکھتے ہی وہ تھے, اور دھاک انہوں نے بہت بٹھائی ہوئی تھی. ہم نبیوں کی نسل سے ہیں اور بس انتظامات ہو رہے ہیں, ایک نبی آ رہا ہے, پھر دیکھنا ہم نے کیا کچھ کام کر دینا. جب اللہ کے نبی آئے تو اب دوسری سیکنڈ چوائس سامنے آ گئی. اب لوگوں کو بہت مشکل ہوئی. کچھ نے دیکھ لیا کہ اصل میں نبی کی صورت میں ہمیں وہ مل رہا ہے جس کے وعدے ہم سے پچھلے سالوں میں ہو رہے تھے, اسی میں ہماری لڑائیوں کے جھگڑوں کے ختم ہوگا اور اسی میں ہماری نسلوں کی اصلاح. وہ فوکس ہو گئے. انہوں نے فوراً کہا ٹھیک, کسی کو برا نہیں کہا, یہود کو کبھی انہوں نے برا نہیں کہا, لیکن اپنا دل, اپنی دماغ, اپنی ہمدردیاں ان کے ساتھ رکھ لی. کسی کو برا نہیں کہا, اپنے آپ کو کام کرتے رہے, وہ تو ٹھیک تھے. کچھ لوگ جن کا تذکرہ یہاں ہے وہ کون تھے, کہتے تھے نہیں کیا پتہ اللہ کے نبی تو ابھی مدینہ میں آئے, سروائیو بھی کر پاتے ہیں کہ نہیں, پتہ نہیں ان کو کوئی مار دے گا, ابھی یہ نئی موومنٹ ہے, ابھی تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تو اگر یہ ڈوب گیا گروپ تو پھر ہم کدھر جائیں گے. اس خوف سے وہ پچھلی نسبتیں نہیں توڑتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے پھر یاد رکھو کہ ما ہم منکم ولا منہم ویحلفون علی الکذب وہم یعلمون. اور جو دو جگہ ہوگا اس کو کہیں نہ کہیں جھوٹ ضرور بولنا پڑے گا. آپ دیکھیں نا کہ 2 بیویوں والا ہوگا تو وہ ضرور ایک بیوی کے آگے جھوٹی بولے گا, یا دونوں گھر سے کھانا پڑے گا اس کو, یا دونوں سے بھوکا رہے گا. یہ کام بات ہے. ماں اور بیوی کا فرق دیکھ لیں. بیٹا ہے وہ ماں کے گھر کھاتا ہے, ماں کہتی ادھر کھانا کھاؤ. بیوی کہتی ہے اگر آپ کھا کے آئے تو میں تو آپ سے بات نہیں کروں گی. اب وہ غریب یا تو کھاتا ہے اور پھر آ کے جھوٹ بولتا ہے نہیں میں نے کوئی نہیں کھایا, یا نہیں کھاتا تو پھر دوسری جگہ نہیں کھاتا. تو اللہ تعالیٰ یہاں مینیج کرنا سکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ بات کرو. کہا وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں. 2 مختلف کمٹمنٹ سامنے آ جاتی ہیں. اب ایک بندے کو تو نو کہنا ہی پڑے گا, ادھر سے بھی ناراض ادھر سے بھی ناراض. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے. بڑے ہی برے کرتوت ہیں جو وہ کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں. بظاہر وہ کہتے تھے ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں, اندر سے جڑیں کاٹ رہے تھے. اندر سے یہود کے ساتھ ہمدردیاں تھیں, اور ان کا یہ 2 رخا پن دیکھ کر لوگ کیا سوچتے تھے, بھئی اللہ کے نبی کے ساتھ ہی ہیں, ہم نے ان کو مسجدوں میں دیکھا ہے,
ہم دیکھتے ہیں یہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوتے ہیں، یہ وہاں صفائی بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں وہ اندر سے اللہ کے نبی سے کاٹ کر اپنے سے جوڑ رہے تھے یا کسی اور سے جوڑ رہے تھے. اس لیے اللہ نے اتنی سخت آیتیں ان کا اوپر اتار دی کہ اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے، نہ ان کی اولاد. یہ دو چیزیں تھیں جو ان کے پاؤں کی بیڑیاں تھیں. اللہ نے کہا کہ فائدہ نہیں ہوگا، وہ دوزخ کے ساتھی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا اور وہ اس کے سامنے اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اور اپنے نزدیک یہ سمجھیں گے کہ اس سے ان کا کچھ کام بن جائے گا. خوب جان لو وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں. اور بات یہ ہے کہ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اس نے اللہ کی یاد ان کے دل سے بھلا دی. اولئک حزب الشیطان، وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، خبردار رہو شیطان کی پارٹی والے لوگ ہی خسارے میں رہنے والے ہیں. اللہ ہمیں شیطان کی پارٹی میں نہ کرنا. دیکھیں ہماری یہ ساری کوششیں جو ہم روز آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کام کرتے ہیں لوگ، یہی ہے نا کہ اللہ ہمیں حزب اللہ میں شامل کر لے. دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں واقعی تو اپنے گروہ میں بنا لے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ دیکھو شیطان کا گروہ نہ بننا. ہم میں سے کوئی نہ شیطان کا ساتھی بنے کیونکہ اس کو بینک کرپٹ ہو جانا ہے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں، اللہ نے لکھ لیا کہ میں اور میرے رسول ہی غالب ہو کر رہیں گے. فی الواقع اللہ زبردست اور زور آور ہے. پیچھے سے شاید چھٹ گیا، اس لیے پھر ایک تھوڑا سا یہ پڑھوں گی. اولئک حزب الشیطان، وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں. خبردار رہو شیطان کی پارٹی والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں. یقیناً ذلیل ترین مخلوقات میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں. اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرا رسول ہی غالب ہو کر رہیں گے. فی الواقع اللہ زبردست اور زور آور ہے. کتنا یقین ہے ہمیں اس بات کا کہ آخری غلبہ اللہ کے نبی کے فالورز کا ہوگا. آج اسلام جھکا ہوا دکھتا ہے لیکن ڈونٹ وری، آپ دیکھیں گے ایک وقت آئے گا، ہم ہو نہ ہو چھوڑ دیجئے، لیکن اللہ کے نبی کا جو دین ہے یہ دنیا پوری پہ اپنے جھنڈے منوائے گا. پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی خوبیاں ہائی لائٹ کیجئے. بہت خوبصورت میسیج ہے اور یہ پوری کی پوری آیت تدبر کی آیت ہے. کیا؟ اور ساتھ ساتھ محاسبے کی آیت بھی ہے. اس کے اوپر آپ نے خود محاسبہ کرنا ہے. جہاں بھی دوسرے کا نام آئے وہاں اپنا لکھ کے سوچئے کہ میں کیسی ہوں. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے. سوچیے، اللہ اور رسول کی مخالفت کرنے والے سے محبت، یہ نہیں ہوتا ایمان والوں کا شعار. یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان. فیملی بھی ہو، سوشل ٹائز بھی ہیں، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی ہے تو چھوڑ دیں گے، اس بات میں ان کی مدد نہیں کریں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا. کتب فی قلوبہم الایمان، ہائی لائٹ کر کے دعا مانگ لیں کہ اللہ میرے دل پہ ایمان لکھ دے. میں جب یاد پڑھتی تو میرے ذہن میں کارونگ آ جاتی ہے. انگریو کرتے ہیں نا لوگ، انگریونگ ہوتی ہے، شاید انگریو ہوتا ہے میرا خیال ہے، جو دھاتوں کے اندر لکھا جاتا ہے. اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ پھر وہ چیز مٹتی نہیں ہے. ایک چیز ہے اوپر کچھ لکھ لیں، ٹیٹوز بن جاتے ہیں واضح، لیکن اندر کھود دیا جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں کچھ نے تو اوپر ایمان کی کوڈنگ رکھی ہوئی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اندر ایمان کارو کر دیا گیا، کھود کے ڈال دیا گیا. اللہ سے دعا کیجئے کہ اس رمضان میں یہ ایمان ہمارے دلوں کے اندر کھد جائے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، پھر اس ایمان کے تقاضوں میں راستے میں جب مشکلات آتی ہیں، خاندان باڑ بنتا ہے، شوہر ڈانٹتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے. یعنی پھر فرشتے تتنزل علیہم الملائکہ کی صورت میں ایسی مشکل حالتوں میں جب ان پہ پابندیاں لگتی ہیں، جب ان کو روک لیا جاتا ہے، جب ان کو جانے نہیں دیا جاتا، اللہ ان کو باندھ دیتا ہے. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے. کبھی آپ اللہ کے اوپر توکل کر کے دیکھیے، پھر دیکھیے کہ کبھی آپ کے دین کے اندر رکاوٹیں آئیں گی بہت بڑی، ٹھہریں گی نہیں. لوگ اتنی دفعہ آپ کو کہیں گے آج میں نے تمہیں آخری دفعہ کہہ دیا، پھر اس کے بعد پھر کہیں گے، بار بار ہوگا. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. ہم پہ جو بھی آزمائش آتی ہے نا، گھر والوں سے یا بچوں کی یا شوہر کی یا کسی کی، یہ ہمارے ایمان کے موافق ہوتی ہے. جتنا ایمان بڑھتا جائے گا نا اتنی آزمائش بڑھتی جائے گی. جتنا ایمان چھوٹا اتنی آزمائش بڑی ہوگی.
اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہم اس کے راستے میں کتنے ٹھکے ہوئے ہیں. فرمایا ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور سب سے خوبصورت بات کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کی پارٹی کے لوگ، اللہ کا گروہ تو بس یہ ہے. اور الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خوب جان لو کہ اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پانے والے. دعا کیجیے اللہ ہمیں اپنا گروہ بنا لے. ہمیں کسی کا نام نہیں چاہیے، کسی کا گروہ کا حصہ نہیں بننا، ہمیں اللہ کے گروہ کا حصہ بننا ہے. اللہ ہماری یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں اپنے راستے میں قبول کرے، اور اپنے ناموں سے جوڑنے کی بجائے اگر ہم اللہ سے جوڑنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ فلاح اور کامیابی ہے. تو یہ تھی سورۃ مجادلہ، جس نے ہمیں بہت کچھ سکھا دیا، کیسے رشتوں کو مینیج کرو اور کس طرح اللہ کے حکموں پہ آؤ. آپ دیکھیے کہ اس پوری سورت کے اندر اگر آپ کو جو مین تھیم دکھا ہے، کوئی آپ میں سے گائیڈ کر سکتا ہے؟ کیا سوچتے ہیں آپ آج؟ کیونکہ مجھے بیچ میں خیال ہے کہ میں نے بولا نہیں، اور میرا خیال ہے میں نے نہیں بولا. آپ سے میں آپ کا انٹلیکٹ چیک کرنا چاہتی ہوں، آن لائن والے بھی لکھیں. یہاں آپ میں سے بتائیے کہ اس پوری سورت کا اگر کوئی ایک لفظ کا تھیم دینا ہو تو کیا بنا؟ جی ادھر سے آپ الفت، ٹائم کم ہو گیا. جی صدف، ایٹیکیٹس. ادھر سے معظمہ، آپ کا بھی ذہن چھوٹا ہے. جی آپ، ہاں پیچھے سے آپ حفصہ. جی آن لائن والے بھی لکھیے، یہاں بھی لکھیں. پوری صورت کا تھیم کیا تھا؟ معاملات. جی آپ بتائیں عثمان. جی آداب. پیچھے سے آپ سائمہ. اخلاقیات. آپ بتائیے. جی حزب اللہ، آپ نے آخری لفظ پہ غور کیا. جی آپ پیچھے سے حاجرہ. ہاں جھگڑا. مومن کون ہے، گائیڈنس ٹو اے بیٹر لائف. اور آپ دیکھیے کہ سوچا کریں کہ کچھ چیز، آپ ایک لڑی ہوتی ہے نا ڈوری، اس کے اوپر اس میں موتی بہت قسم کے ہوتے ہیں، لیکن آپ موتی چن رہے ہیں، ڈوری ڈھونڈنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے، دے دو آپ کو ایکٹیویٹی، کل بتائیں گے. چلیں ٹائم آپ کل یاد کرائیے گا. اس کا میں نہیں بولوں گی، لیکن کل بلوا لیجیے گا مجھ سے تاکہ ریکارڈ ہو جائے، اور آپ خود اپنے حساب سے سارے لکھیں گے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. یہ ایک چھوٹا تھوڑا سا آپ کے ذہن کو اجاگر کرنا ہے، کیونکہ آپ بڑے ہو گئے ماشاءاللہ، 28 سال کے ہونے والے ہو گئے آپ ہیں قرآن کی روشنی میں. چلیے سورۃ حشر ترتیب کے اعتبار سے 59 اور نزول کے اعتبار سے 101 نمبر کی صورت ہے، مدنی صورت ہے. صورت کا نام حشر ہے کیونکہ اس کے اندر بھی ایک حشر کی بات ہے. ایک تو حشر ہونا ہے قیامت کے دن، اور ایک حشر ہوتا ہے دنیا میں. اس صورت میں غزوہ بنو النضیر جو یہود کے قبیلے کے ساتھ ہوا تھا، ان کی کچھ جھلکیاں دکھیں گی، اور اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو میسج دیا ہے وہ ہے لغت. کل اس پوری صورت میں آپ دیکھیں گے کہ حشر جو دنیاوی حشر تھا، اس کو بیس بنا کر اللہ تعالیٰ نے آخرت کے حشر کی بات کی. دیکھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس میں سے سبق لینے والا بنا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ ہی کی تسبیح کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی غالب اور حکیم ہے. سبح سبح. ان ساری صورتوں کو پڑھتے وقت آپ نے تسبیح کی عادت ڈالنی ہے. آپ دیکھیے کہ آپ کوئی بڑی نیکی ابھی نہیں کر پا رہے نا، تسبیح کرتے رہے. یہ نہیں کہ تسبیح پکڑ کے، یہ بھی ایک قسم کا پھر بعض دفعہ ریاکاری میں آ جاتی ہے چیز. گننے کی تو ضرورت ہی نہیں، فرشتے گن رہے ہیں، اللہ لکھوا رہا ہے. یہ انگلیاں بہترین ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ یہ انگلیاں آپ کی گواہی دیں گی قیامت کے دن کہ آپ نے اس پہ کیا پڑھا تھا. تو جب میں نے گننا ہی کوئی نہیں تو تسبیح کیوں پکڑوں؟ اللہ کے نبی نے گن کے جو بھی پڑھا نا، اس کی میکسیمم حد 100 ہے. آپ جتنے اذکار پڑھتے ہیں، یہ اذکار نافعہ بھی دیکھ لیجیے، آپ کو پڑھا رہے ہیں. اسی طرح آپ احادیث میں سے اللہ کے نبی کا عمل دیکھیے، زیادہ سے زیادہ گنتی ملی تو 100 ملی، دیٹس اٹ. اس کے بعد نہیں، اس کے بعد کھلا پڑھو. کیوں مشکل میں ڈالتے اپنے آپ کو؟ چونکہ ہم ہیڈ کاؤنٹ ہو گئے، کتنے لوگ آئے، کیا ہو رہا ہے، کتنی دفعہ پڑھا، کتنے قرآن پورے ہوئے، اس کی وجہ سے یہ سوچ آتی ہے.
کھلا پڑھیں گے اللہ کھلا اجر دے گا، گن گن کے نیکیاں کریں گے تو گن گن کے اجر ملے گا، اور اللہ ہمیں بے حساب نیکیاں کرنے والا بنا دے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا، وہی ہے جس نے اہل کتاب کے کافروں کو پہلے ہی حلے میں ان کے گھروں سے نکال دیا، تمہیں ہرگز بھی گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گڑیاں یعنی ان کے قلعے ان کو اللہ سے بچا لیں گے، مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا کہ جدھر سے ان کا خیال بھی نہ تھا، اس نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی برباد کر رہے تھے۔ پس عبرت حاصل کرو اے دیدہ بینا رکھنے والو، اگر اللہ نے ان کے حق میں جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا ہی میں ان کو عذاب دے ڈالتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ہی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ تم نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر رہنے دیا، یہ سب اللہ ہی کی اذن سے تھا، اور اللہ کی یہ اجازت اس لیے تھی تاکہ فاسقوں کو ذلیل و خوار کرے، اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے وہ ایسے مال نہیں کہ جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو کچھ بھی اللہ بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے وہ اللہ اور رسول اور رشتہ داریاں اور یتیم اور مسکین اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔ اور بات یہ کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ رسول تم کو دیں اس کو لے لو، اور جس چیز سے وہ تم کو روک دے اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ نیز وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے، یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں، یہی سچے لوگ ہیں۔ اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دار الہجرت میں مقیم تھے، یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ خود اپنی جگہ پر یہ محتاج ہوں۔ یہاں تک رکی نہیں میں، اس لیے کہ یہ ساری آیات ایک خاص جنگ سے تھی، اور جنگ کے بعد ہی اس کی باتوں میں سے عمل کی باتیں ہم لیتے ہیں۔ اشارہ ہے اس میں غزوہ بنو نذیر سے جو جنگ ہوئی تھی، مدینہ کے ارد گرد نخلستان واقع تھے، ان کے اندر اس قوم کی قبیلہ اس قوم کے قلعے تھے، ان کی طرف سے بہت ساری خڑمستیاں ہو رہی تھیں۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، ان کے قبیلے کے ایک شخص نے بھرے بازار میں ایک مسلمان عورت کی عزت کو اچھالنا چاہا کہ وہ کسی سنار کے پاس بیٹھی تھی، پیچھے سے اس کا کپڑا کہیں باندھ دیا، جب وہ اٹھی تو برہنہ ہو گئی۔ یہ گویا کہ آپ کہہ لیں کہ ایک عورت کا سکارف کھینچا تھا، یہ ایک عورت کی عزت پہ ہاتھ پڑا تھا۔ یہ بات مسلمانوں کو چیلنج کرنے والی تھی، مسلمانوں کو اللہ کے نبی نے جمع کیا، اس قوم کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ اس موقع پہ راستے میں کچھ درخت آتے تھے، کیونکہ یہ درختوں کی باڑ کے پیچھے رہتے تھے۔ اب یہ درخت جو تھے یہ مسلمانوں کے ان تک پہنچنے میں رکاوٹ تھے، اللہ کے نبی نے جنگی حکمت عملی کے تحت کچھ درختوں کو گرا دیا۔ ان درختوں کے گرانے پہ یہود مدینہ اور منافقین نے اتنا شور مچایا کہ اللہ کے نبی کو مفسد اور فسادی قرار دے دیا کہ دیکھو دیکھو ہرے بھرے درختوں اور پھلدار درختوں کو کاٹ دیا اور یہ کیا اور وہ نہیں کیا۔ تو اللہ کہے اچھا جی درخت کٹنے پہ تو اتنا شور ہے تو جو انسان کٹتے ہیں۔ پیچھے ہم نے حضرت ابراہیم کے قصے میں بھی بات کی تھی نا کہ بتوں کو بچانے کے لیے ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا، اور وہاں آپ کو کہانی سنائی تھی آپ کو کہ کس طرح پوچھا گیا کہ ایک کمرے میں اگر بچہ اور اسٹیچو ہوں تو کس کو بچاؤ گے۔ آج کے دور کا یہی مسئلہ، بے جان چیزوں کے لیے انسانوں کو مارتے ہیں۔ انہوں نے درختوں کے کاٹنے کو فتنہ بنایا، آج دیکھ لیجئے کیسے گاجر مولی کی طرح انسان کٹ رہے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں، اور کسی کا کوئی اگر ایک ڈوم بھی گرا دیا جائے تو اس پہ بہت سارا شور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی وہاں گئے، بغیر کسی لڑائی کے جنگ ہوئی۔ یہ حیرت کی بات ہے۔ میں کہتی ہوں مسلمانوں میں اتنے جینیس لوگ موجود ہیں ماشاءاللہ، وہ کیوں نہیں اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کرتے کہ اللہ کے نبی نے جب دیکھا کہ کوئی غیر مسلم ملک ذرا آنکھیں کھول رہا ہے تو آپ نے بھی آنکھیں کھول لی، چلو بھائی ہمارے تم آؤ گے نہیں ہمارے، بس اس کے ساتھ ہی وہ بھاگ جاتے تھے۔ جب لیڈر بھیگی بلیاں بن کر کمپرومائزنگ ہو کے بیٹھتے ہیں تو پھر تو واقعی کم ہوگا، پھر تو نہیں، ظاہر ہے کہ ایک ہاتھی ہے دوسری طرف چونٹی ہے، مقابلہ نہیں ہوگا، پھر ان کی ایڈ بھی لینی پڑے گی، پھر ان کے ہتھیار بھی خریدنے پڑیں گے، اور ان کے سینکشنز لگیں گے، اور ان کے
پسندیدہ طریقوں پہ سائن کرنے پڑیں گے۔ اسلام کا مزاج دب کے رہنے والا نہیں ہے، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، آگے پھر آ رہی آیت اسی پارے میں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ چھوٹی سی مثال سے آپ کو اسلام کا مزاج سمجھانا چاہوں گی تاکہ آپ پھر آئندہ کبھی بھی کوئی بات دنیا کے نقشے پہ دیکھیں تو آپ کو اس کا سلوشن بھی سمجھ آ جائے، اور وہ کہ اسلام اوپر رہنا چاہتا ہے۔ کبھی آپ نے لسی بنائی ہو پاکستان میں رہتے ہوئے، جب لسی بنتی ہے تو اس میں سے مکھن نکلتا ہے، آپ مکھن کو جتنا مرضی ہاتھ سے نیچا کریں وہ پھر اوپر آ جائے گا، بس یہ مکھن ہے اسلام۔ جتنا آپ اسلام کو نیچے کرتے ہیں نا تو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر اس کے بعد، سوچ لیجئے۔ اس لیے مسلمان لیڈر کو ہمیشہ انیشیٹو ہونا چاہیے، یس وی کین ڈو اٹ، چلو فیس کرتے ہیں، آؤ کل کیا ہوگا اور دیکھ لیں گے۔ یہی ایمان ہے، یہی تقوی ہے۔ مومن وہ کہتے ہیں نا کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے۔ سورۃ صف ترتیب کے اعتبار سے 61 اور نزول کے اعتبار سے 109 یعنی 109 نمبر کی صورت ہے، مدنی صورت ہے۔ صورت کا نام خود اس کا موضوع بتا رہا ہے، آرگنائزیشن اور ڈسپلن۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ایک بہت خوبصورت ریچول کو سامنے رکھ کر مسلمانوں کو دین کا کام کرنا سکھایا کہ کس طرح سے اللہ کے کام کیے جاتے ہیں۔ اس پوری صورت کے اندر آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آج کے دور میں اگر مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ دین پھیلے تو ان کو ڈسپلنڈ ہونا پڑے گا۔ یہی تھیم ہے اس پوری صورت کا۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب اور حکیم ہے۔ آپ بھی نیت کریں کسی تسبیح کی، کیونکہ جب تک یہ سبحات والی صورتیں جائیں گی، سبح علی، آپ نے اپنے آپ کو تسبیحات کا عادی بنانا ہے۔ ہاتھ پہ پڑھیں، دل میں پڑھیں، زبان پہ پڑھیں، لیکن زبان تر رہے گی اللہ کے ذکر سے انشاءاللہ تعالی۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ ڈسپلن کی پہلی شرط، کہنے والا اپنی توفیق کے مطابق اس بات پہ خود عمل کرے۔ جب مسلمان دنیا میں پنپنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اس کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے۔ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں۔ اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں، کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ یہ ہے دوسرا اصول، آپس کا اتحاد۔ ساتھیوں کے اندر اتنا ایک دوسرے پر اعتماد ہو، آپس میں اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوں کہ دوسروں کو کبھی کسی فتنے کا، کسی رکھنے کا موقع نہ ملے۔ اگر اس صف کو میدان جنگ کی صف کہیں تو اللہ کی راہ میں جان لڑانے اور خطرے سہنے کے لیے تیار ہوں، اور علم کے راستے میں ہے تو ایسے خوبصورت جمی ہوئی ٹیم ہو کہ جن کو دیکھ کر لوگوں کا خود بخود قلم اٹھانے کو دل چاہے، دین کو سیکھنے کا ان کو شوق پیدا ہو جائے۔ دوسری بات ادھر سے آپ کو جو پتہ چلتی ہے اور وہ کیا ہے کہ اللہ کو جو جماعت پسند ہے نا، ان کے اندر 3 خوبیاں ہونی چاہیے۔ پوری پڑھ لیجئے، آپ کو دکھ جائے گا، میں بول دیتی ہوں آپ کی سہولت کے لیے۔ پہلی بات ہے کہ خوب سوچ سمجھ کر اللہ کی راہ میں لڑے، اور کسی ایسی راہ میں نہ لڑے جو فی سبیل اللہ کی مد میں نہ ہو، یعنی دین کا کام ہے تو دین ہی کے نام سے کریں، کوئی اور سلوگن نہ ہو۔ دوسری، بد نظمی اور انتشار نہ ہو اس میں، بلکہ مضبوط تنظیم کے ساتھ صف بستہ ہو کر لڑے۔ اور تیسری خوبی یہ ہے کہ کأنہم بنیان مرصوص، دشمنوں کے مقابلے میں ان کی کیفیت سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہو۔ آپ دیکھیے کہ یہاں بنیان کا لفظ ہے تو تھوڑا سا غور و فکر کر لیجئے۔ کسی عمارت میں، ایک عمارت کب بنتی ہے؟ اسی عمارت کو لے لیجئے جس میں بیٹھے ہوئے، سب سے پہلے بنیادیں بنی، پھر اس میں پتھر کوٹا گیا، پھر اس کے اوپر دیواریں کھڑی ہوئیں، پھر کھڑکیاں لگیں، شیشے لگے، چھت پڑی، یہ سب کچھ ہوا، کچھ چیزیں فرش میں۔ ان سب چیزوں کو آپ ایک خاص سٹرکچر میں دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ کو بلڈنگ دکھ رہی ہے، اور جب کوئی بلڈنگ گرائی جاتی ہے تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ اسکریپ رہ جاتا ہے پیچھے۔ اگر کسی بلڈنگ کو گرایا جائے تو جو ملبہ ہے وہ کوڑیوں کے مول بکتا ہے۔ بس یہ ہے ہر ساتھی کی قدر، جب اس بلڈنگ کے اندر اپنی جگہ پہ کچھ چیزوں کو اینٹوں میں، کچھ لوگوں کو اینٹوں میں جانا پڑے گا، کچھ لوگوں کو بنیادوں میں جانا پڑے گا، کوئی نہیں ان کو دیکھے گا،
سیلف پریٹی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. بس ہم اس بلڈنگ کی عمارت کی بنیادوں میں چلے گئے اور اب دیکھیے بنیاد میں جانے والا سب سے سب سے زیادہ سیف ہوتا ہے. کیسے؟ آپ اس بلڈنگ کی کھڑکیاں بدلنا چاہیں آپ بدل دیں گے، آپ دیواروں پہ پلستر جو وہ چینج کر دیں، چھت بدل دیں، آپ اس کے اوپر دیوار ایک بنائیں ایک توڑیں، لیکن کوئی ایک چیز جو آپ نہیں بدل سکتے وہ اس کی بنیادیں ہیں. دعا کرا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے راستوں میں دین کی بنیادیں بنا لیں کہ ہم دنیا سے چلے جائیں، اوپر کتنا کچھ پلٹ گیا لیکن ہم نہ پلٹیں. خانہ کعبہ کی بھی وہی بنیادیں ہیں جس پہ فرشتوں نے بنایا تھا اور آج تک وہ چل رہا ہے. ایسے کام اللہ کروائے کہ جس کی وجہ سے بنیادیں ہوں. کچھ لوگوں کو ماتھے پہ لگنے کا اگر موقع مل بھی جاتا ہے، سامنے آ جاتے ہیں، فرنٹ ڈیسک پہ دکھتے ہیں، تو یہ کوئی خوبی کی بات نہیں ہے. آنے والی ہر گولی پہلے باہر کے شیشے کو ہی توڑتی ہے. بہت خطرناک ہوتی ہیں وہ جگہ جہاں پہ لوگ دوسروں کو دکھتے ہیں، ان کے نام دکھتے ہیں، ان کی شکلیں دکھتی ہیں، ان کی آواز سنائی دی جاتی ہے، لوگ ان سے آ کے بیٹھ کے سیکھتے ہیں. اس سے زیادہ خطرے والی کوئی جگہ نہیں. آپ دیکھیے اللہ نہ کرے کوئی اس کمرے میں آئے، کوئی گولی چلائے گا، سب سے پہلے مجھے لگے گی، آپ تو سب نیچے رہے ہوئے بیٹھے ہوئے دب جائیں گے. اس لیے بہت خطرہ ہوتا ہے. یہ سوچ لینا کہ بس مجھے کوئی جگہ چاہیے، میرا کوئی نام ہو، کوئی میرا آنر ہو، میرا کوئی آفس ہو، پھر ہی وہ دین کا کام ہے. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ دین کی عمارت نہیں بنتے. ان کو ملا لیں گے تو ٹھیک ہے. ایک بہت خوبصورت سا میسج چھوٹے سے ایک آج کی بات میں دیا تھا، سننا چاہیں تو سنیے گا، ویب سائٹ پہ شاید ہوگا. بیکار بھاؤ بکو گے. گاڑی والا ایک تھا، اس نے مشورہ اس کی ایک مثال یہ تھی کہ گاڑی کے اندر جب پرزہ لگا ہوتا ہے تو کئی ہزار کا ہوتا ہے، اور اگر اس پرزے کو باہر کر کے اب لوہے کے وزن پہ بیچے تو 50-60 روپے کا بکے گا. یہ ہوتا ہے اس بندے کا کام جو مین سٹریم سے ہٹ کے صرف اپنی اون پہ ظاہری اکیلے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے 1.5 انچ کی مسجد اگر بنا بھی لیتا ہے بالفرض کسی اختلاف کی وجہ سے، ویسے بنانا کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہاں مراد کیا کہ جب کسی کو کاٹ کے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لیا، کچھ کو ادھر کاٹا، اس سے بدگمان کیا تو بیکار بکتا ہے. اللہ سے دعا کیجیے ہمیں دین کی عمارت پیاری ہو، نہ کہ ہمیں اپنا نام پیارا ہو. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي، اور یاد کرو موسیٰ کی وہ بات جو اس نے اپنی قوم سے کہی تھی کہ میری قوم کے لوگوں تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، کیونکہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. ہائی لائٹ کیجیے، تدبر کی آیت ہے. دین کے کام کے ناطے سے چونکہ اس صورت کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ امت مسلمہ کیسے متحد ہو، تو ایک چیز جو اس کام کے اندر رکاوٹ ہے وہ کیا ہے؟ دل کا ٹیڑھا ہو جانا. جب کسی معاملے سے آپ کی سوچ پلٹتی ہے نا، تو آپ یاد رکھیے کہ آپ اس کام کو دل لگا کے نہیں کر سکتے. دل ٹیڑھا ہوا سب کچھ ٹیڑھا ہوگا. پھر آپ کو ٹھیک چیز بھی غلط لگے گی. آپ کو اسی چیز میں کل جس میں آپ حصہ بنے ہوئے تھے، آپ اس کے اوپر تنقید کرنے والے بنیں گے، اور ان کے سامنے نہیں کریں گے جن کو فائدہ ہو، باہر جا کے دوسروں سے کریں گے. وہاں یہ مسئلہ تھا. آپ دیکھیے ہر جانے والا اپنا کوئی عذر تو رکھتا ہی ہے نا. ہاں جی، اس لیے گئے کہ یہ تھا، تو یہ ہے ٹیڑھا ہونا. دعا کیجیے یا تو میں اللہ اپنے راستے کی اینٹ بنا لے، ہم اس کے اندر کہیں لگے ہوں اور کہیں کھپ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اینٹ نہ بنائے جو اسی عمارت کے شیشے توڑ دے. بعض دفعہ لوگ اپنی ہی بنائی ہوئی عمارتوں کے پھر شیشے بھی توڑنے لگ جاتے ہیں غصے میں. اپنی چیزیں، اپنے برتن گھر کے لوگ توڑنے لگتے ہیں. اور یہاں سے ایک اور اصول پتہ چلتا ہے کہ جو انسان کا پوائنٹ آف تھنکنگ ہوتا ہے نا، یا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، اسی کے مطابق اس کو ہر چیز دکھتی ہے. میں آپ کو دیکھوں گی تو آپ مجھے سیدھے دکھ رہے ہیں، اور یہ دیکھیے میں نے گردن ٹیڑھی کی، اب مجھے یہ نہیں لگ رہا میری گردن ٹیڑھی ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اس روم کی ہر چیز ٹیڑھی ہے. تو اللہ سے دعا کیجیے کہ ہماری سوچ سیدھی رہے. اس پہ دعا بھی اللہ کے نبی کی سکھائی بھی کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ اللہ حق کو حق کر کے دکھا اور پھر مجھے اس کو ماننے کی توفیق بھی دے، اور باطل کو باطل کر کے دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق دے. یہ دعا کثرت سے پڑھا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کبھی ہمارے دل میں کوئی سوچ بھی آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی کہ بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی بھی موجود ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. حوالہ نوٹ کر لیں اس آیت کا. یہ آیت آپ نان مسلم فرینڈز کو دکھا سکتے ہیں کہ دیکھو تمہاری اپنی کتاب میں یہ بات موجود تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا. یہی لفظ احمد سے بعض لوگوں کو پھر غلطی لگی اور آج اس نام پر ایک پورا دین بنا ہوا ہے.
دعا کیجیے بس اللہ مسلمانوں کو سمجھ دے دے. یقین کریں جو اللہ رسول کی ڈور توڑے گا نا پھر وہ کہیں نہ کہیں الجھے گا. جس کو کہتے ہیں نا آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، پھر وہ نیچے نہیں آتا، پھر وہ کہیں نہ کہیں اٹک جاتا ہے. جب دل سے اللہ کی محبت نکلے گی نا تو شرک ہوگا، اور جہاں رسول کی اطاعت ہٹے گی نا تو وہاں کوئی نہ کوئی اندھی تقلید ہوگی. کوئی نام لے کر آپ اپنا فرقہ یا اپنا مسلک وہ بنا کے کل حزب بما لدیہم فرحون بن جائیں گے، اور نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ سوچیں گے کہ میں ٹھیک ہوں اور دوسرے سوچیں گے کہ آپ غلط ہیں. پتہ کب لگے گا؟ قیامت کے دن لگے گا کہ کون ٹھیک ہے اور کون ٹھیک نہیں ہے. آج دنیا میں اس کی نشانیاں موجود ہیں، مگر جب کہ وہ اس کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ تو صریح جادو ہے. بھلا اب اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے، حالانکہ اسے اسلام یعنی اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے کی دعوت دی جا رہی ہو. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ لوگ اپنے منہ کی پھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دینا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رکھے، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. پیچھے آئی تھی سورۃ توبہ میں، یہاں پھر آ گئی. آپ یہاں اسلام کو ایک کینڈل سے سوچئے. کینڈل کو سب سے زیادہ خطرہ کس سے ہے؟ جس کے ہاتھ میں کینڈل ہے. اسی طرح اسلام کو سب سے زیادہ نقصان آج کے بگڑے ہوئے مسلمان دے رہے ہیں. غیر کچھ حملہ کریں گے، مسلمان سیسا پلائی دیوار بن کے اس کے آگے ڈھال بن جائیں گے، لیکن جب گھر کا بھیدی لنکا ڈھاتا ہے تو آج دیکھ لیجئے کہ اسلام پہ جو باتیں ہو رہی ہیں. لیکن ڈونٹ وری واللہ متم نورہ، وہ اپنے وعدے پورے کرے گا. یہ دین اور اسلام اور قرآن کا نور گھر گھر جائے گا، چاہے کوئی خوش ہوتا ہے دیکھ کے یا جلے، یہ اس کا نصیب ہے. لیکن اللہ نے اپنا کام کروا کے رہنا ہے. اسی لیے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. تیسری بار یہ آیت آ رہی ہے ہمارے سامنے. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. اللہ نہیں ڈرتا کہ لوگوں کو اسلام کے پھیلنے سے یا دین کے پھیلنے سے خوشی ہو رہی ہے یا ناخوشی. اللہ اس کو غالب کرے گا. دعا کرتے ہیں اللہ اس غلبے میں ہمارا حصہ ڈال لے، بس ہماری مٹھی قبول کر لے جو ہم ایک مٹھی بھر کے اسلام کے لیے ڈال رہے ہیں، تاکہ ہم کل کہہ سکیں کہ اللہ ہم نے اپنے حصے کا کام کیا، کوشش کی، نہیں ہوا تو تیری مرضی، ان بندوں کی کا نصیب، لیکن ہم نے کوششیں پوری کر لیں. اس لیے اب آگے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایک بزنس ڈیل دیتا ہے. بالکل آپ نوٹ کریے گا، آیتیں بھی سورۃ توبہ سے ملتی جلتی ہیں اور مثالیں بھی ملتی بھی ہیں. وہاں بھی آیت ہے ان آیتوں کے بعد ان اللہ اشتری من المؤمنین، اور یہاں یہ پتہ کیا چلا کہ یہ غلبہ دین تب ہوگا جب مسلمان قربانی کے دل طور پہ جئیں گے. صرف نمازیں پڑھنے والے غالب نہیں ہوں گے، ان کو تو کچل دیا گیا تاریخ میں کئی بار. وہ سر جو کاٹ کے کھوپڑیاں بنا کے خلاقو خان نے ممبر بنائے تھے وہ دینداروں کے سر تھے. مولویوں کے سروں کی کھوپڑیاں بنا کے اس نے بڑے بڑے گنبد بنا دیے تھے کہ لو دیکھو. اور وہ کتابیں جو نہیں پڑھی جاتی تھی ان کو دجلہ میں بہا دیا کہ جاؤ دیکھو اب ان کی سیاہی سے دجلہ کالا ہوا ہے، کہ جب تم نے ان کتابوں پہ عمل نہیں کرنا تو اللہ ایسی قوموں، ایسے مسلمانوں کو نیست و نابود کروا دیتا ہے. دعا کیجیے آج شعوری دین آ جائے، ورنہ یاد رکھیے کہ انجام پیچھے کئی دفعہ لوگ دیکھ چکے ہیں. بڑے شعور سے اس ڈیل کو سنیے گا اور اپنے دل کی یس یا نو نوٹ کیجیے گا. دل سے کیا جواب آتا ہے؟ پہلی بات سن کے تو فوراً آئے گا یس، لیکن آگے جب تقاضے ہوں گے تو پھر چیک کیجیے گا کہ نو نو یا یس یس. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میں تم کو بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے. یقیناً یس آیا ہوگا. کوئی بھی نہیں، اللہ نہ کرے ایسا کہ جو کہ نہیں جی ہمیں دردناک عذاب سے نہیں بچنا، راگ سے نہیں بچنا. تو ہر بندہ کہتا ہے کہ لو. اور لفظ تجارت وہ لفظ ہے جس میں انسان اپنا وقت، اپنی محنت، اپنی ایفرٹس، اپنی قابلیت کیوں کھپاتا ہے؟ تاکہ اس سے نفع حاصل ہو. اسی رعایت سے آپ دیکھیے کہ یہاں ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ کو تجارت کہا جا رہا ہے. اشارہ کیا ہے کہ اس راہ میں اپنا سب کچھ کھپاؤ گے تو وہ نفع تمہیں حاصل ہوگا جو آگے بیان ہو رہا ہے. اور وہ کیا ہے اس کو ہم نوٹ کر لیتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون.
حقیقت یہ ہے کہ اگر اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ ہوگا کیا، ملے گا کیا؟ نمبر 1، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ چاہتے ہیں اپنا کوئی ایسا گناہ سوچیے جو ابھی تک رلاتا ہے، بھولتا ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے اور جان مال وقت ایفرٹ لگائیے۔ گھنٹہ لگاتے ہیں نا، کل سے 1.5 گھنٹہ لگائیں کہ اللہ یہ آدھا گھنٹہ میرے اس فلاں گناہ کی معافی کے لیے لگا رہی ہوں جو مجھے ابھی تک یاد ہے۔ اور پھر دوسری چیز، اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا۔ کیوں روتے ہو گھروں کو؟ مساکین طیبہ ملیں گے، خبیثہ نہیں ہوں گے، ناجائز چیزیں نہیں ہوں گی اس میں، اور ناجائز طریقے سے نہیں لیے ہوں گے، اللہ کی رضا والے گھر ہوں گے۔ کہاں؟ جنات عدن۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت عدن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، کہ اس کی ایک اینٹ زمرد کی ہے، یعنی جو اوپل ہوتا ہے نا، گرین اور ریڈ پتھر، وائٹ گرین اور ریڈ۔ جنت عدن کے جو گھر ہوں گے نا، وہ سبز، سرخ اور موتیا رنگ کے پرلز کے ساتھ بنے ہوں گے۔ کیا کوئی فینٹیسی آپ نے سوچی ہوگی کبھی؟ آج دنیا میں تو کوئی ایک گھر نہیں، پرل چھوڑ دیجئے، جھوٹے پرل کا بھی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان گھروں میں نہ کھو جاؤ، تمہیں وہ گھر ملیں گے جو ہمیشگی کے گھر ہوں گے۔ اور ذالک الفوز العظیم، یہ ہے اصل کامیابی۔ بس اتنا کچھ ملے گا؟ یہ تو ہم کہتے ہیں دیکھو جنت کی بس وعدے، نہیں، وہ اخری تحبونہا، اور ایک دوسری چیز بھی ملے گی۔ وہ دوسری چیز کیا ہے؟ جو تم چاہتے ہو وہ بھی ملے گی، اور وہ ہے نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی میں حاصل ہو جانے والی فتح۔ یہ کیا؟ یہ دنیا کے فائدے۔ دنیا میں اسلام غالب ہو جائے گا، لوگ قرآن پڑھنے لگ جائیں گے، بچے سدھر جائیں گے، مائیں ٹھیک ہو جائیں گی، شوہروں کی نظریں پاک ہو جائیں گی، یہ بھی ملے گا انشاءاللہ۔ کوشش تو کرو، ہمت تو کرو۔ یہ نہ بھی ملا تو جنت پکی ہے، تمہارے نتائج کو نہیں اللہ دیکھے گا، تمہاری کوششوں کو دیکھے گا۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے نبی ایمان والوں کو اس کی بشارت دے دو۔ اب یہ غلبہ ہوگا کیسے؟ اس کے لیے شرط ہے ایک چیز جو امت مسلمہ کو اس وقت بہت ضروری ہے، اور وہ کیا کہ انصار اللہ بننا۔ کل جو کردار مدینہ والوں نے ادا کیا تھا، آج پوری دنیا والوں کو وہ کردار ادا کرنا پڑے گا، ان لوگوں کو ویلکم کہنے کے لیے جو ہجرتیں کر کر کے اللہ کی طرف آ رہے ہیں، اور کہیں اپنی پسندیدہ عادتیں چھوڑ رہے ہیں، اور کہیں اپنے پیارے دوست چھوڑ رہے ہیں، اور کہیں وہ اپنے گھر وطن چھوڑ رہے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بنو۔ کیسا شرکیہ لفظ لگتا ہے اگر قرآن میں نہ ہو کہ توبہ استغفار، اللہ کے مددگار، اللہ کو نہیں ضرورت، نہیں، کونوا انصار الدین اللہ، اللہ کے دین کے مددگار بنو۔ دین کا لفظ اللہ نے نکال کے اس بات کو بڑھا دیا کہ یہ دین کا کام نہیں تم کر رہے، تم میرا کام کر رہے ہو۔ آپ سوچیے ذرا، کوئی امپلائی سارا دن کام کرے، پیسے کس سے لیتا ہے؟ جس نے اس کو ہائر رکھا ہوتا ہے۔ تو دین کا کام کس کا ہائرڈ ہوتا ہے؟ اس کا امپلائر کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنی امپلائمنٹ میں رکھے، نکال نہ دے ہمیں اس میں سے۔ اللہ کے مددگار بنو، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا، من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار ہو۔ یہاں صرف آپ کو دلیل ملتی ہے کہ یہ جہاد کی باتیں نہیں ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ کی پوری زندگی میں کوئی جہاد نہیں، یہ نوٹ کر لیں نقطہ اگر پہلے نہیں بتا تھا تو۔ اسی لیے تو کرسچنز آج بڑے لو کی باتیں کرتے ہیں، اور ویر پیس کی بات کرتے ہیں نا، کہ حضرت عیسیٰ نے کبھی کوئی جنگ نہیں کی۔ وہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار خراب کرتے ہیں کہ دیکھو اس نبی نے تو اتنی جنگیں کی اور حضرت عیسیٰ نے تو کوئی جنگ نہیں کی۔ لیکن یہ جنگ کون سی تھی؟ لوگوں کی اصلاح کی جنگ تھی۔ اور حواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ یہ پیارے لوگ جو لبیک کہہ دیتے ہیں فوراً، نفع نقصان سے مبرہ، بغیر سوچے دل کے فیصلے پہ یس کہنے والے، ہم کریں گے یہ کام رہے نہ رہے، دنیا کے فائدے رہے نہ رہے، گھروں کو بہت نہ مینٹین کر سکے، جابز رہے نہ رہے، نحن انصار اللہ، ہم کریں گے اللہ کے دین کے کام۔ اس وقت بھی پھر دو لوگ بن گئے،
کہنے کے بعد بھی کون؟ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا، اور دوسرا وکفرت طائفہ، اور ایک دوسرے گروہ نے انکار کیا. یعنی پھر کہ پھر بات کی، تھوڑی دیر رہے، چل پڑے، پھر دنیا کے تقاضے یاد آ گئے، کچھ نہ کچھ ہو گیا. اللہ نے وعدت اپنا فیصلہ سنا دیا. فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، ان کا جانا کچھ نقصان نہیں دے سکا دین کو، کیونکہ پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی. کچھ لوگ چلے بھی گئے تو کیا اللہ نے وہ کام چھوڑا؟ نہیں چھوڑا. اللہ مقابلے پہ کام آ جاتا ہے. جب لوگ نکلتے ہیں نا تو اللہ آ جاتا ہے. بس یہ جملہ یاد کر لے، اور یہی ہمارے دل کی حالت ہونی چاہیے کہ لوگوں کو نکال دیں، اللہ کو رکھ لیں. وَفَوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ. پھر دیکھیے آپ کے کام کیسے ہوتے ہیں. لوگ کیا کریں گے؟ ہم جیسے کمزور لوگ کام کریں گے. کبھی آپ سوچئے 5 کلو کا وزن اٹھا کے ہمیں 2 میل چلنا پڑے تو ہم تھک جائیں گے. ہم اتنا بڑا ذمہ کیسے لے سکتے ہیں لوگوں کی ہدایت کا؟ دین کا کام ہم نہیں کر سکتے. سوری، وی کینٹ، آئی کینٹ. یہ اللہ ہے جس سے کروا لے. اللہ کہتا ہے میں کرواتا ہوں. فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، اور وہی غالب ہو کر رہے، وہ کامیاب ہو گئے. ان کا کیریئر بھی بن گیا، ان کو اچھی جاب بھی مل جائے گی، اس کو پے بھی مل جائے گی، اس کو بچے بھی مل جائیں گے، اچھے گھر میں شادی بھی ہوگی. کیونکہ کوئی آ کے یہ نہیں کہتا کہ ہمیں بگڑی ہوئی لڑکی دکھا دیں. شاید ہی کوئی مہینہ ایسا جاتا ہو جہاں جب لوگ ہمارے پاس آ کے لڑکیوں کے رشتے نہ مانگتے ہوں. الحمدللہ جہاں جس کو کوئی رشتہ چاہیے ہوتا ہے، پتہ نہیں وہ ہمارا نام کیوں دے دیتے ہیں کہ ان کے پاس لڑکیاں، آپ چلے جائیں، ادھر لوگ ہیں. کون سی لڑکیاں مانگتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ اور پھر اللہ چاہتا ہے تو جس کا جہاں نصیب ہوتا ہے وہ کر بھی دے گا رشتہ. جن چیزوں نے ہمیں دین کے کاموں سے روکا ہوا ہے نا، وہ ساری ملنی دین میں سے ہے. باہر نکلیں گے تو پھر دھوکوں والے رشتے ہوتے ہیں. ہاں وہ ایسی تھی اور 2 مہینے بعد یہ ہو گیا. دعا کیجیے اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچائیں اور ہمیں آرگنائز ہو کر اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کے کام کرنے والا بنا دے. اور سورۃ صف پڑھیے تو ہم سب اپنے لیے دعا کریں. 3-4 سیکنڈ لے لیں کہ اللہ مجھے آرگنائز کر دے. جو آپ کی ذات میں کمی ہے نا، اس کی نیت کر کے بھی دعا مانگے. اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ظاہر باطن سے اور ہر عمل میں خوبصورت کر دے. یہ ہے اصل اخلاق کا حسن. اگر ہمارے اندر آ گیا، ہم نے چند گنی چنی چیزوں کو اخلاق سمجھا تھا، حالانکہ ہم پورے کے پورے اخلاق میں ڈھلے ہوئے لوگ ہیں. سورۃ جمعہ ایک اور فتنے کا پول کھولتی ہے. 62 نمبر کی سورت ہے. 62 نزول کے ترتیب کے اعتبار سے 62 اور نزول کے اعتبار سے 110 یعنی 110 نمبر کی سورت ہے. مدنی سورت ہے. سورت کا نام سورۃ جمعہ کیوں ہے؟ اس میں جمعے کے ناطے سے کچھ آداب، کچھ باتیں ہیں. اس پوری سورت کا جو مین تھیم ہے نا، وہ کیا ہے؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. اللہ کی یاد کی طرف دوڑو اور کام دھندا چھوڑ دو. پیچھے جو بات چل رہی ہے پارے کے تھیم کے ساتھ، جہاں نوٹ کر لیجئے کہ جب تک مسلمان مردوں کی یہ پرائورٹی نہیں بنے گی کہ جمعے کے وقت ہم نے کام نہیں کرنا، جمعے کے وقت ہماری ٹیکسی بند، ہمارا آفس بند، ہماری دکان بند، تب تک امت مسلمہ غالب نہیں ہو سکتی. ہم رزق لینے کے لیے دکان کھولتے ہیں، اللہ برکت چھین لیتا ہے، اور رزق سے کچھ بھی نہیں ہوگا اگر برکت نہ رہی. دیکھتے ہیں صورت میں ہمارے لیے کیا عمل کی بات. آپ کہیں گے پھر یہ تم چھوڑ ہی دے، تو مردوں کا مسئلہ ہے. نہیں، آپ ہی ایسے مردوں کو پیدا کرتی ہیں اور پالتی ہیں جو کل بیٹے ہیں اور کل بڑے ہو کے کاروباری بنیں گے. اور آپ بیویاں ہونے کے ناطے بھی اس کام میں مددگار ہیں. عورت کہاں مددگار نہیں، کتنا کام کرتی ہیں عورتیں مردوں کے لیے. آئیے ذرا یہ بھی کام کر لیں کہ ان کو جمعے کی اہمیت کا احساس دلانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے. بادشاہ ہے نہایت مقدس، زبردست اور حکیم. آپ بھی 3 سیکنڈ تک کوئی تسبیح کریں جو آپ کا دل چاہے. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ
وہی ہے جس نے امیوں یعنی ان پڑھ لوگوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے اور ان کی زندگی سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. دعا کیجیے ہم بھی اسی مشن کے راہی بن جائیں. وَإِن كَانَ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، حالانکہ وہ اس سے پہلے غفلت میں پڑے ہوئے تھے. اور اس رسول کی بعثت سے پہلے اور اس رسول کی بعثت ان تمام دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان سے ابھی نہیں ملے. یہ کون ہے؟ آج کے دور ہم لوگ، اللہ کے نبی کے بعد میں آنے والے. اللہ زبردست اور حکیم ہے، یہ اس کا فضل ہے جسے چاہتا دیتا ہے اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. لہٰذا پچھلے لوگوں کی کچھ مثال اللہ کے نبی کے ماننے والوں کو، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار، جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوں، اور اس سے بھی بری مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. یہ آیت نوٹ کر سکتے ہیں آپ؟ وہ علم گدھے کا بوجھ ہے جس کے بعد عمل نہ ہو اور دل کی حالت نہ بدلے. شروع کے دنوں کی بات اور ہوتی ہے، نیا نیا علم آتا ہے تو واقعی چینج آنی مشکل ہوتی ہے، لیکن کئی سال کا علم، کئی سال کی پڑھنا پڑھانا اور ابھی تک عمل نہ بدلا تو یہ کتابیں پھر حقیقت میں ایک بوجھ ہیں. اللہ ہمیں اس بوجھ سے آزاد کرے اور عمل میں اس کو ڈال دیں. ان سے کہو اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو، یعنی وی آر چوزن پیپل، تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس زوم میں سچے ہو. لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. ان سے کہو ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، جس موت سے تم بھاگتے ہو. بھاگتے انسان، یہ کھا لو، یہ پی لو، یہ دوائی، یہ ٹیسٹ، یہ کچھ، جہاد میں نہ جاؤ مر جاؤ گے، اللہ کے رستوں میں نہ جاؤ صحت خراب ہو جائے گی، بیمار ہو جاؤ گے، اتنی دیر بیٹھنا پڑے گا، کمر کی بیماری شروع ہو جائے گی، گردن ہلے گی نہیں، یہ نہیں وہ نہیں کرو. اللہ کہتے ہیں بھاگتے ہو، وہ تو تمہیں آ کر رہے گی. گھر کے بستر پہ کتنی دفعہ سوتے ہو، اس پہ نہیں ڈرتے؟ موت تو وہیں آنی ہے عموماً لوگوں کو. پھر چلے یہ بھی کافی تھا، لیکن اس سے بھی سخت خبر فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے. یہ بڑی بات ہے، اور وہ بھی اس سے بھی بڑی بات کہ وہ بتا دے گا تم کو جو کچھ تم کرتے تھے. اس لیے کوئی چیز تم چھپا کے نہیں رکھ سکتے. اپنے مال میں، اپنی تجارت میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے. بعض دفعہ اتنے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، اتنی چھوٹی چھوٹی خیانتیں ہوتی ہیں. کسی سے بات ہوئی، بینک کے اندر پیسوں کی بات ہوئی، انہوں نے کہا نہیں بڑا معمولی سا سود ملتا ہے جو اکاؤنٹ ہم کھولتے ہیں، ہمارا سیونگ اکاؤنٹ نہیں کرنٹ اکاؤنٹ ہے. خیر یہاں کے بعد میں تو میں نے بھی سیکھا سمجھا کہ ہوا کیا، سال میں ایک دفعہ آتا ہے ہر دسمبر کے اندر کچھ حصہ. آپ سب کو یہاں ایک چھوٹی سی بات اسی آیت کے ناطے سے کہہ دوں، ہر سال جب آپ اپنے دسمبر کی سٹیٹمنٹ دیکھیں تو آپ اس میں ایک فگر دیکھ سکتے ہیں. خود جا کے ان سے پوچھ لیں اگر آپ کے نیٹ بینک نہیں، اس میں انہوں نے آپ کو رینٹ دیا ہوتا ہے. اور باہر والے پریشان نہ ہو، رینٹ یہاں انٹرسٹ کو کہتے ہیں ناروے میں، چاہے 1% ہے تو چاہے 2 ہے، اس کو آپ اپنا نہ سمجھیں. آپ کہتے ہیں اس کو نکال کے کہیں صدقہ کر دیں، نہیں کچھ بھی نہ کریں، بس اس کو بینک میں رہنے دیں. جب کبھی آپ نے وہ اکاؤنٹ کلوز کرنا ہے، ہر سال کی دسمبر کی سٹیٹمنٹ میں سے وہ نکال کے اس کو کریں. اور یہ ہم سب کے لیے بھی نصیحت ہے، کبھی ایک پینی اپنے مال میں اگر آپ نے انٹرسٹ کی اور سود کی لگائی، آپ کے مال میں سے برکت چلی جائے گی، آپ کے علم میں سے، آپ کے دین میں سے، آپ کی جو اللہ مدد کرتا ہے یہ نکل جائے گی. اور یقین کیجئے یہ چند پیسے ہیں، اور لوگ اتنے کیئرلیس ہے، کہتے نہیں بہت تھوڑی ہے، تو ایک چٹکی زہر سے بھی بندہ مر جاتا ہے اگر وہ بہت بڑی اماؤنٹ سے مرتا ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو. مانتے ہیں اس حکم کو؟ آج ہم کہتے ہیں وہ جمعے کی نماز جب مولوی صاحب تکبیر بھی کہہ چکے ہوتے ہیں،
آپ کو پتہ ہے جمعہ کیا ہے؟ حدیث سنی ہوگی آپ نے، بڑی معروف روایت ہے. آپ چاہیں تو ہماری جو ریکارڈنگز موجود ہیں اس بارے میں، کتاب الصلاۃ سن لیں، اس کا جمعے کا ٹاپک سنیں. اسی طرح نماز نبوی کا بھی لنک دیا جا سکتا ہے جس میں نماز سے جمعہ کے مسائل ہیں. جمعہ کب جمعہ ہے؟ جب تک خطبہ نہ شروع ہو. یہ لکھ لیں جملہ. خطبہ شروع ہونے سے پہلے جتنے لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں ان کا جمعہ لکھا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد فرشتے بھی بیٹھ جاتے ہیں خطبہ سننے. اس کے بعد جانے والوں کی وہ جمعہ نہیں، وہ صرف نماز ہوگی. اور جمعہ چھوڑنا، جمعے کی بات چھوڑنا، آپ اس کے اوپر سنیے گا. میں زیادہ حدیث یہاں کوٹ نہیں کراتی، لیکن دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے. کمائی کا وہ حصہ جائز ہی نہیں رہتا جس میں آپ نے نماز چھوڑ کے وہ کام کیا. پہلی امتیں اچھی تھی کہ ہم اچھے ہیں. پیچھے صحابہ سب کا قصہ آپ پڑھ چکے. پورا ہفتے کا دن یعنی 24 آورز وہ تجارت نہیں کر سکتے تھے. یہی پابندی کچھ کرسچنز پہ بھی تھی. آج مسلمانوں کو کتنا وقت؟ صرف جمعے کا وقت، یعنی خطبہ شروع ہونے سے لے کے خطبہ ختم ہو کے نماز پوری ہونے تک، یہ 1 گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ 1 سوا گھنٹہ، دیٹس اٹ. پہلے بھی کھول سکتے ہیں، بعد میں کھولیں. بلکہ بعض لوگوں کی تو بات اسی آیتوں کی روشنی میں وہ دکان ضرور کھلواتے تھے جمعے کے بعد، کیونکہ کہتے تھے اللہ نے کہا کہ وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ جب جمعے کا دن ہے، آپ اس کو پھر پڑھ لیتے ہیں دوبارہ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو. یعنی وہ مال بہتر نہیں، یہ بہتر ہے. پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. پھر کھول لو دکان، پھر جا کے اپنا کام شروع کر دو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو. لیکن لوگوں کا عمومی حال کیا ہے؟ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا. ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. ابتدائی دور کی آیتیں، جب صحابہ کی ابھی تربیت نہیں ہوئی تھی، قحط پڑا ہوا تھا، باہر سے سامان آنا تھا. جب آنے کی خبر سنی تو اٹھ کے چل پڑے عین جمعے کی نماز کے بیچ میں. وہ تو اللہ نے معاف کر دیا ان کو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر. لیکن کچھ لوگ جو صحابہ پہ لعن طعن کرتے ہیں، اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو استغفر اللہ، وہ صحابہ جو اللہ کے نبی کو اکیلا چھوڑ کے بھاگ گئے، تو یہ کیوں نہیں پڑھتے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ؟ صحابہ کے بارے میں کوئی بات کرتے وقت زبان کو پکڑ لیں، کیونکہ اللہ نے ان کے لیے جنت کے سرٹیفکیٹ دیے ہوئے ہیں. ہم اس کے اوپر کچھ بولیں گے تو ہم پکڑے جائیں گے. لیکن اپنی فکر کر لیں، آج ہماری نمازیں کہاں ہیں؟ بچے اسکولوں میں جاتے ہیں اس لیے نہیں پڑھتے، لڑکے کھیلنے گئے اس لیے نہیں پڑھتے، باپ کمانے گئے اس لیے نہیں پڑھتے، ماں بہنیں کہتی ہیں چلو ہم پہ تو ماں فرضی کوئی نہیں، ہم نہیں پڑھتے. کسی قوم کی فلاح اور اس کا اصل دن جو ہے نا، یعنی جو لوگوں کو اس کی اسٹرینتھ دکھائے گی نا، وہ جمعہ ہے. حدیث میں آتا ہے جمعہ ہمارے لیے عید کا دن ہے. تو دعا کیجئے کہ ہم اس کا بہترین فائدہ اٹھا سکیں. جب امت مسلمہ 5 وقت نماز اور جمعے کی نمازیں وقت پہ پڑھنے لگ جائیں گی تو آپ دیکھیے گا اسلام کا غلبہ ہو جائے گا، جس کا وعدہ ادھر آیا اس صورت میں دوبارہ. وجہ کیا ہے؟ اگلی صورت میں دیکھ لیتے ہیں. کیوں نہیں انسان اور چند پینیاں، میں سوچتی ہوں کتنا کو کما لے گا ایک بندہ اس وقت میں، اور ہم کتنے کو کام کر لیں گے اس وقت. لیکن وجہ کیا ہے کہ شیطان گناہ کو بہت چھوٹا اور نیکی کو بڑا مشکل کر کے دکھاتا ہے. سورۃ منافقون بہت سارے پول کھولے گی، اس کا نام سن کے ڈر جاتا ہے انسان کہ اللہ ہی خیر کرے اب اس میں کیا کچھ ہونے والا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں سورۃ منافقون. آیت ترتیب کے اعتبار سے 63 یعنی 63 کی نمبر کی صورت ہے. نزول کے اعتبار سے 104 نمبر کی صورت ہے. مدنی صورت ہے. اس کا نام بتا رہا ہے کہ اس کا مضمون کیا ہے. ہم نے پیچھے سورۃ المومنون پڑھ لی 18ویں پارے کے آغاز میں. یہاں سورۃ منافقون آ رہی ہے، اور اس سورت کے اندر جو بنیادی مضمون ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو اس سے پہلے کہ قبول نہ کیا جائے. لیکن دل کا کھوٹ اللہ کے راستے میں نہ تو وقت خرچ کرتے دیتا ہے، نہ مال، نہ سکلز، نہ اولاد. وہ وجہ بھی سمجھ آئے گی صورت میں ہمیں کہ کیوں ہم اللہ کے راستے میں کچھ دینے سے جھجکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله
اے نبی جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. ہاں اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو. باتیں بنانے کے لیے تعریفیں کرتے تھے. عبداللہ بن ابی کی عادت کیا تھی کہ ویسے تو دل میں بڑا بغض تھا، دل میں تو اللہ کے نبی سے سچی باتیں ہر وقت تقابل کرتا تھا کہ یہ بڑا لیڈر ہے کہ میں ایسا بن جاؤں گا نہیں، اگر یہ چلے گا تو مجھے لیڈر بنا دیا جائے گا کہ نہیں. لیکن اپنی محبتیں جتلانے کے لیے ہر جمعے کے دن باہر مسجد میں آ جاتا. اب پتہ ہے کہ لوگ تو پہلے ہی آئے ہوئے ہیں، ان کو کیا کہنا ہے، تو وہاں کے کہتا ہاں اندر آؤ، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ایک جنگ میں اس نے اتنی بڑی غداری کی کہ اس کا پول کھل گیا. اس کے بعد اگلے جمعے کو پھر اس نے وہی عادتاً بات کی. اوپر سے نبی کو بہت خوش رکھتا تھا، ان کے پاس رہنا چاہتا تھا، ان سے باتیں کرتا تھا، ان کو لاڈ دکھاتا تھا، لیکن دل میں کھوٹ تھا. تو جب اگلی دفعہ اس واقعے کے بعد اس نے آ کے کوشش کی اللہ کے نبی کی بات کرنے لی تو مخلص صحابہ کرام نے اس کو کہا کہ تیرا پول ہم پہ کھل چکا ہے، پلیز یہاں سے چلے جاؤ. یہی واقعہ اس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے. کیسی باتیں آ کے کہتے تھے کہ یہ اللہ کا نبی ہے. اللہ کہتے ہیں ہاں بھائی اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں. تو یاد رکھیے عمل سے بات بنتی ہے. آپ کا عمل خود بتا دے گا آپ کیا ہے، منہ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ان کا حال کیا ہے، اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے. اس طرح یہ لوگ اللہ کے راستے سے خود رکتے ہیں اور دنیا کو روکتے ہیں. اندر سے جڑیں کاٹتے ہیں، لوگوں کو کاٹتے ہیں، اور اوپر سے باتیں کرتے ہیں کہ ہم آپ کے بڑے مخلص ہیں. کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب یہ کچھ نہیں سنتے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبْكَ أَجْسَامُهُمْ، انہیں دیکھو تو ان کے جثے یعنی ان کے جسم، ان کی شکلیں، ان کی چال ڈھال، پہننا اوڑھنا تمہیں بہت شاندار نظر آئیں گے. بولیں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ. یہ منافق کا ظاہر ہوتا ہے. اس کو اپنے ظاہر حال حلیے کی بہت فکر ہوتی ہے. ٹیپ ٹاپ خوب کھاتا ہے، خوب پیتا ہے، خوب اچھا رہتا ہے تاکہ لوگوں میں اچھا دکھو. باتیں کرے تو اتنی میٹھی باتیں، اتنی میٹھی باتیں کہ کچھ لوگ تھے مدینہ میں ایسے کہ اللہ کے نبی کے پاس جب آ کے وہ بات کرتے تو آپ سنتے ہی رہ جاتے. اتنی میٹھی باتیں، اتنی پیار کی ہمدردیاں. لیکن اللہ کہتے آؤ تمہیں ان کے اندر کا حال سناؤ. ہائی لائٹ کریے گا یہاں سے لے کے آیت کے آخر تک. یہ آیت تدبر ہے. کأنہم خشب مسندہ یحسبون کل صیحۃ علیہم، مگر اصل میں یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہوں. ہر زور کی آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں. یہ پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو. اللہ کی مار ان پر، یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں. بہت دل کانپتا ہے اس آیت کو پڑھ کر. اللہ تعالیٰ نے یہاں منافق کو خوشبو مسندہ کا، سکھی لکڑیاں. اس سے پیچھے سورت ابراہیم میں ہم پڑھ چکے مومن کی مثال. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ. مومن کو ایک درخت سے تشبیہ دی گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا تھوڑا بہت. تو وہ تھا درخت. منافق اس کی اپوزٹ کٹا ہوا درخت ہوتا ہے. آپ ذرا تھوڑا سا تقابل کر کے دیکھ لیجئے. میں آپ کو بھی انشاءاللہ ان کے اوپر تھوڑا کروا دیتی ہوں. آپ دیکھیے کہ درخت ذہن میں رکھیے کہیں تھا، اوپر بارش کا پانی پڑا، کیا ہوگا؟ درخت پھلے گا نا، پھلے پھولے گا، بہار آئے گی، پتے خوبصورت ہوں گے، پھل آ جائے گا، اچھا خوبصورت لگے گا. اس کے پہلو میں ہی ایک تنا کٹا ہوا رکھا ہو لکڑی کی صورت میں، فرنیچر کے لیے رکھا یا جلانے کے لیے رکھا، اس پہ پانی پڑے گا تو کیا ہوگا؟ لکڑی پھول جائے گی، کیڑے پڑ جائیں گے، سیلن پڑ جائے گی. یہ حال ہے منافق کا. مومن کے دل پر قرآن پڑتا ہے نا تو وہ عمل کا سرسبز درخت بنتا ہے. خوبصورت تعلق باللہ، تعلق برسول، ایمان بالآخرہ، اخلاق، معاملات، یہ سارے سجتے جاتے ہیں. منافق مجبوراً اگر قرآن سنتا بھی ہے نا تو وہ لکڑی کی طرح اور سخت ہو جاتا ہے. اب ہم دیکھ لیں کہ ہم کیا. لکڑی کس چیز کی دلیل ہے؟ جہاں رکھو بیٹھی رہتی ہے، پڑی رہتی، ہلتی نہیں. سستی کی بھی دلیل ہے کہ سچا مومن زندہ ہوتا ہے، ایکٹیو ہوتا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہوتا ہے. اور مومن کے اپوزٹ جو شخص جہاں بیان کیا گیا اس کا حال کیا کہ وہ ٹھس ہو جاتا ہے.